اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ علی الحسن نقوی صاحب آئے ہوئے ہیں، تو میں نے پھر وہ ساری پرچیاں ان کے حوالے کر دی ہیں. یہ 1 to 1 مجھ سے کوشچن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اللہ کا نام لے کے شاعری شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کوشچن ہے جی کہ قرآن پاک جیسے ہمارے لیے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اس سے مراد میرے خیال سے یہ ہے کہ ان پر بھی اپلیکیبل ہے. ہاں جی، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں پہلی بات ہی یہی آئی ہے اس حوالے سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے یہ رسول جو کچھ نازل ہوا ان پر ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لے کر آئے. یعنی نبی علیہ السلام پہلے خود اس کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئے، جس کو ہم کہا کرتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قرآن نبی علیہ السلام کے لیے بھی ویسے ہی ہے. اور صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، پہلا خطبہ خلیفہ بننے کے بعد. اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی، اور اب اس کتاب کے ذریعے ہم لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچائیں گے. یعنی حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہدایت کا سبب یعنی ہدایت کاملہ. ویسے تو ایک ڈیٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پیدائشی طور پہ ہی نبی ہوتا ہے، لیکن وہ جو قرآن میں ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اعلیٰ ترین درجے کے اوپر پہنچا دیا. پھر سورہ عشورہ جو ہے پارہ نمبر 25 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عشورہ کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کھول کر بیان کیا ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ہدایت کا سبب بنایا ہے، اور اب آپ امت تک یہ ہدایت پہنچاتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اور بالکل اس طریقے سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنی طرف سے خاص روح، یعنی یہ قرآن. آپ دیکھیں قرآن کے لیے بھی روح کا لفظ آیا ہے، جو لے کر آیا قرآن وہ بھی روح قدس یعنی جبرائیل، اور نبی علیہ السلام کی روح مبارک میں نازل ہوا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ نہ تو کتاب جانتے تھے نہ ہی ایمان کی تفصیلات. ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، بلکہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں نور بنا دیتے ہیں اپنی طرف سے، اس کے اوپر یہ یعنی قرآن کا نزول یا کتاب کا نزول کیا اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. تو میرا اس کے اوپر ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کب نبی بنائے گئے. یعنی وہ نبی تو پہلے سے تھے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، لیکن مبعوث وہ 40 سال کی عمر کا. باقی تفصیلات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی نماز پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی وہ دروشی میں بھی اسی طریقے سے پڑھتے تھے، اور قرآن پہ بھی اسی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے جس طرح باقی لوگ. باقی چند ایک خصوصیات ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے 1 سے زیادہ ازواج یعنی 4 سے زیادہ ازواج کی. ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 تک بھی بیویاں تھیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ امت کی مائیں ہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور یہ بھی قرآن کے اندر آ گئی ہے. تو باقی پورے کا پورا قرآن جو آپ کی تخصیص نہیں ہے جہاں پر، وہ اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہے جس طرح باقی لوگوں کے اوپر. بلکہ قرآن حکیم میں تو بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے، سورۃ الانعام میں، سورہ الزمر میں، اور سورہ یونس میں. اے نبی تم فرماؤ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب اللہ تک پہنچ گئے ہیں، یہ نمازیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ کوشچن ہے جی کہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے نبی کا ترجمہ غیب کی خبریں، یہاں سوال میں لکھا جاننے والا، میرے خیال سے انہوں نے کیا بتانے والا، کیا یہ صحیح کیا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے وہ تو غلط ہے، وہ ترجمہ تو اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں بتانے والا، تو صحیح ترجمہ ہے، غلط تو نہیں ہے. باقی دیوبند اور اہل حدیث نے اعتراض کیا نہیں جی اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے خبر دینے والا.
تو نبی علیہ السلام نے ہمیں غیب کی تو خبریں دی ہیں. آخرت تو ہمارے لیے غیب تھا, بالکل. دجال ہمارے لیے غیب تھا, عذاب قبر ہمارے لیے غیب تھا. یہ ساری غیب کی خبریں. تو غلط تو نہیں ہے ترجمہ, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے جو بدعقیدگی والا معاملہ وہ الگ ہے. میرا علم الغیب کے اوپر پورا لیکچر ہے, مسئلہ 6A. ویسے آپ لکھ لینا علم الغیب پہ عقیدہ, لاکھوں لوگ میرا ایک کلپ دیکھ چکے ہیں. وہ جو لال والے چینل کے ساتھ میری آپ کے ساتھ 1-to-1 گفتگو تھی, اس میں علم غیب کا عقیدہ میں نے کھول کے بیان کیا ہے کہ ہمیں کہاں پر ان سے اس معاملے میں اختلاف ہے. یہ نبی کے ترجمے سے کوئی اختلاف نہیں, بالکل اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا سوال ہے جی کہ ایک حدیث جس میں صحابی نے فرمایا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ اور چلا جا, جبکہ آپ کہتے ہیں, آپ کے اس کا ترجمہ کیا کہ اٹھ اور دفع ہو جا. یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. اور دوسری طرف شرکی عقائد والوں کو شوق سے امام بھی بناتے ہیں. اب ان دونوں باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وہ ریلیشن بنا رہے ہیں. اور جناب تانوں کی تو شادی سمجھ آئے گی, سانو ساری سمجھ لگ جاتی ہے کیڑے اسٹیشن تو سوال آ رہا ہے. یہ آج بھی درس میں حدیث آئی تھی نا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں 2010 ہے کہ خطبے کے دوران ایک خطیب نے پڑھا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا. تو میں کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں بئس الخطیب وانتا, کتنا برا خطیب ہے تو. یہ دفعہ والی بات تو چھوڑ دیں, پہلے مجھے بتائیں کہ کسی مہذب معاشرے میں جو ہم نے سو کارڈ بنایا ہوا ہے, کسی استاد کا اپنے شاگرد کی غلطی پہ یہ کہنا کہ بڑا پیڑا ہے تو بھائی, کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مہذب ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مہذب. لیکن دیکھیں کہنے والا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہہ رہے کس کو ہے؟ جس کو ہم کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے, وہ نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہے, اس کو پتہ ہے. تو پہلے تو ان الفاظ پہ بحث کریں نا. آپ کا بس چلے تو آپ اس لفظ کو بھی ختم کر دیں, بئس الخطیب انتا, کتنا برا خطیب ہے تو. آپ تو کہیں گے جی ہمارا دل تو نہیں مانتا نبی علیہ السلام کسی کو یہ کہیں تو بڑا برا ہے, کیونکہ قرآن میں آیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو پھر نکالیں اس کو صحیح مسلم سے, بئس الخطیب انتا کا آپ ترجمہ کر لیں. اور پھر آپ نے یہ بھی تو نہیں فرمایا ہوگا کتنے برے خطیب ہیں آپ, ایسے تو نہیں کہا ہوگا. آپ کو غصہ آیا, غصے میں یہی کہا جائے گا بئس الخطیب انتا, کتنا برا خطیب ہے وہ تو. ہم نہیں اس کو کہہ رہے, نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں, ہم تو نہیں اس کو کہہ رہے. تو آپ کا تو لیول ہے نا جی. پھر جو ابو داؤد میں اس کا ایک طریق ہے نا 1099, اس میں الفاظ ہے قم اذهب, اٹھ اور چلا جا. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا ہوگا اٹھیے اور تشریف لے جائیے. اس ٹون میں تو بات نہیں کی ہوگی. اور ڈاکٹر سعد صاحب بھی اکثر بیان القرآن میں نا کافروں کے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں اعتراضات کو بیان کرتے تھے تو کہتے تھے میں اسی ٹون میں بیان کروں گا. اب نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے سورۃ الفرقان کے اندر, یہ کیسا نبی ہے, کھانا کھاتا ہے, بازاروں میں چلتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اب کافر اس طرح تو نہیں کہتے ہوں گے, کہتے ہیں یار کیسا نبی ہے یار, کھانا کھانا, وہ اس طرح ہی بات کرتے ہوں گے نا. یا پھر جب وہ کہتے ہوں گے کہ آپ علیہ السلام شاعر ہیں تو کیا کہتے ہوں گے کہ شاعر ہے, کہتے ہوں گے مجنون, پاگل ہے, اس طرح ہی بات کرتے ہوں گے نا. تو اس کو جب ایکسپریس کیا جاتا ہے, اس کو وہ فارسی میں کہا جاتا ہے نا نقل کفر کفر نہ باشد. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, پریزنٹ پر اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو اس میں جو الفاظ ہے نا قم اذهب, اٹھ اور چلا جا, اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا اٹھ اور دفع ہو جا. وہ کہتے ہیں دفع کے الفاظ نہیں ہے, چلا جا. دفع کا لفظ ہم اردو میں اس کی انٹینسٹی کو بریف کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ نے چلا جا اردو میں اذهب تو کہہ دیتے ہیں, اردو میں چلا جا کا معنی ہو رہا ہے, اور عربی میں غصے میں جب کسی کو کہا جاتا ہے نا اذهب تو یہ ہوتا ہے نکلے تو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ تشریف لے جائیے, اس میں الفاظ اٹھ اذهب. میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ دوستیوں کے بارے میں فرماتا ہے جزاؤہم جہنم, ان کی جزا ہے جہنم. اب میں اس کا ترجمہ جزا نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ان کی سزا ہے جہنم. عربی میں جزا چل جائے گا, عربی میں جزا کہتے ہیں بدلے کو, اچھے بدلے کو بھی جزا, برے کو بھی جزا. لیکن سر جب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو پھر اردو کی لنگوسٹک ہوگی نا. اردو میں تو پھر جزا کا مطلب تو ہوتا ہے انعام, اردو میں ہم کہیں گے سزا, ٹھیک ہو گیا. تو جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھر الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا پڑتا ہے
تاکہ اس کی پوری انٹینسٹی فیل ہو رہی ہو، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہماری زبان کون سی ہے. اچھا اسی طریقے سے میں وہ آیت پڑھتا ہوں نا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے دین میں فرقے بنایا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو وہ کوئی دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے. مجھے ایک مولانا صاحب ملے، ان کا یہ آپ نے کرتوت ترجمہ کیا ہے، یہ بڑا غلط ترجمہ ہے. تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی تعریف کر رہا ہے یا برائی بیان کر رہا ہے؟ یفعلون، وہ کہتا نہیں آپ بس یہ ترجمہ کر دیں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. میں نے کہا نا، عمل تو اچھا بھی عمل ہوتا ہے، برا بھی عمل ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ اصل میں خود وہ ایک فرقے کے بلانگنگ تھے نا، ان کو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ فرقوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے بولا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. پھر اللہ تعالیٰ قیامت دن کو بتا دے گا جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے. وہ کہتا نہیں آپ یہ ترجمہ کریں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. میں نے کہا عمل ترجمہ تو اردو میں نہیں ہوگا نا، عربی میں تو سیاق و سباق کے ساتھ کرتوت ہی مطلب بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ خود ان کی کیا حالت ہے؟ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے. لیکن ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. تو آپ کیوں ترجمہ تبدیل کر رہے ہیں؟ عربی میں تو مکر کا لفظ ہے. اور نہیں، وہ مکر اردو میں ذرا دوسرے لفظ میں. تو بھائی پھر یہی تو ہم آپ کو بھی بات سمجھا رہے ہیں کہ اردو میں جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوگی تو چاہے وہ برائی کی مثال ہو یا اچھائی کی مثال، وہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ بیان ہوگی. اگر کوئی نہیں بیان کر رہا تو اب جس طرح میں نے مسند احمد اور الادب المفرد کی حدیث بیان کی ہے کہ ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا. اب میں اس کو جب ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ یہ چاہتے ہیں ہم یہ ترجمہ کریں. کیا میرے پیارے صحابی آپ نے اللہ کے مقابلے پہ مجھے کھڑا کیا؟ یہ تو نہیں حضور نے کہا. آگے انٹیسٹی سے کہ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سینسٹیو تھے اس مسئلے میں. پھر آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب بات ارشاد فرمائی ہوگی تو اس طرح فرمائی ہوگی کہ میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ کوئی آگ جلائی جائے ان کے گھر میں. اس طرح تو نہیں کہا ہوگا، غصے کا اظہار ہے اس میں. تو صحابہ کہتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ فلاں کی طرح، کہا یا رسول اللہ نہیں آیا. فلاں کی طرح، سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے، یا رسول اللہ نہیں آیا. 2-3 بندوں کا سنا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. تو آپ فرمایا میرا دل کرتا میں نے گھروں کو آگ لگا دوں. اچھا، پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اس کا مقدمہ حضور کے پاس آیا سفارش کے طور پہ کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ ذرا اونچے قبیلے سے. تو اس میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے غصے کی حالت میں، اور آپ نے کہا تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ممبر پہ چڑھے ہوں گے تو طارق جمیل والا سٹائل تو نہیں ہوگا نا کہ آپ خطبہ دے رہے ہوں کہ جی آپ فرماؤ دیکھو مجھے یار وہ فاطمہ کی نامی عورت کی ایک سفارش آئی ہے تو دیکھو یار تھوڑا خیال کیا کرو یار، اس قسم کی سفارشیں نہ کیا کرو. یہ کہا ہوگا آپ نے؟ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں، اور آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی. یہ جب بندہ اپنی اولاد کو بیچ میں ڈالتا ہے نا، یہ بالکل آخری درجہ ہوتا ہے غصے کا کہ میرا پتر بھی کرے نا میں انہوں نہیں چھڑاں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہوتا تھا. اور میں نے تو ان کی ڈاکٹرائن ہی ختم کر دی ہے. میں نے کہا مسلم شریف کھولیں، کتاب الجمعہ چیپٹر کھولیں، 2005 نمبر حدیث کھولیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے تقریر کے لیے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، اور اس میں الفاظ ہیں غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو ڈرا رہا ہو. اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں. تو یہ سارا سٹائل نبی علیہ السلام کا تھا. اصل میں ہمارے جو انڈیا پاکستان کے جو وہ میٹھے میٹھے وائزین ہیں نا، انہوں نے لوگ کی کر دی عادتیں خراب. انہوں نے نبی علیہ السلام کی پکچر جو ہے نا وہ پیش کی ہے ایسی بنا کے جو آپ کی وہ پکچر نہیں تھی. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں نبی علیہ السلام آج دنیا میں آ جائے نا تو ہمارے مسلمان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
کیونکہ ان کا جو کریکٹر پیش کیا گیا ہے وہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے تو مولا علی کو کہا تھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ ہے ساری قبراں تھلے. انہوں نے آگے پہلے مزار پر مانے نے سارے, انہوں نے کہا نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے. کدھر سے مانیں گے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو تو بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے مزار بنوائے ہیں سارے. وہ تو ہر چیز ہی خلاف ہو یقین کی. تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو صحیح طریقے سے وہی پریزنٹ کر رہا ہے جو اس ماحول کے اندر جا رہا ہے. اسی لیے دیکھیں نا میرے بھائی, ہم جب بات کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اترتی ہے, لوگوں کو سینسٹیوٹی بھی پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لولے لنگڑے انداز میں بیان کرتے ہیں. یہ خیانت ہے علم حدیث کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو آپ اپنی مرضی سے بدل دیں اور لوگوں کو یہ پریزنٹ کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام بڑے خوش اخلاق تھے. آپ جھوٹ بشور, آپ نے تو آج تک کسی کو بدعا دی ہی نہیں. یہ سنا نا آپ نے, بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں آپ نے بدعائیں دی ہیں کافروں کو, قنوت نازلہ ایک ایک مہینہ پڑھی ہے. تو سر جب آپ نے یہ جھوٹ لوگوں میں مچایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدعا نہیں دی ہے, تو جب قرآن و حدیث پڑھے گا تو وہ تو کہے گا کہ جناب یہ بیڑا غرق کر دیا ہے, ان لوگوں نے تو ہمیں غلط باتیں بتائی ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو بدعا نہیں دی. آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم ہوئے تو بدوائیں آپ نے دی ہیں, قنوت نازلہ باقاعدہ پڑھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ مولویوں کے چنگل سے باہر نکلیں, قرآن و حدیث خود پڑھیں, آپ کو سینسٹیوٹی فیل ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اگلا کویسچن بڑا دلچسپ آ گیا جی, بڑا وہ غیر روایتی سا آ گیا کہ یہ ایک شعر ہوتے تھے بڑے مشہور ناظم آباد کراچی کے, سید جان علیہ نقوی. ان کا ایک شعر ہے جی کہ تو اگر خدا ہے خدایا میری شہرک سے قریب, پھر یہ شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا. یہ میں نے نہیں شعر سنا, بہرحال کسی نے پوچھا کہ جی اگر ان کا شعر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے. پہلی بات ہے ہم سے کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھا کرے. میں نے پہلے بھی کہا یہ شعر ہے, یہ شاعر نہ میرے متھے مارا کرے. اب چونکہ سوال آ گیا تو میں اس کو ایڈریس بھی کر دیتا ہوں. شعر ذرا دوبارہ پڑھو جی, میں ذرا پہلے سمجھ لما. شعر لکھا ہے جی کہ انہوں نے جان علیہ نقوی صاحب نے کہا ہے, میں پڑھاؤ ذرا, میں آپ بھی پڑھا ذرا, بار بار سامنے رہے نا تاکہ میں تو اگر خود ہے خدایا میری شہرک سے قریب, پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید سورہ قاف میں, کہ ہم تیری رگ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور سورۃ المجادلہ میں ہے جہاں کوئی 3 نہیں ہوتا چوتھا اللہ وہاں ہوتا ہے, 5 نہیں ہوتا چھٹا اللہ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری شارگ سے قریب ہے تو شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا. یہ کوسچن آگے سوالیہ نشان بھی ہے جی. تو یہ کوئی غلط شعر نہیں ہے, یہ انہوں نے کوسچن پوچھا ہے. تو اللہ سے جب پوچھا جا رہا ہے یہ سوال تو پھر دنیا میں جو اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ جواب دیں گے, پیغمبر یا پیغمبروں کی دعوت کے امین. تو ہم انشاءاللہ دعا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے, وہ سورۃ الانفال میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے, لیکن یہ جو ہم نے نبی آپ سے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے صحابہ کی مدد کو آئیں گے, 5000 آئیں گے, تو یہ ہم نے آپ کا دل جمانے کے لیے کیا, ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے. اللہ کو 5000 فرشتے چاہیے جنگ کے اندر, اس کو تو ایک بھی نہیں چاہیے. یہ 5000 کا جو فگر ہے نا 5000 کا, اس فگر سے صحابہ کو بڑی تسلی ہوئی کہ 5000 فرشتے آئے ہیں, کیونکہ انسان بہرحال انسان ہی ہے, انسان کو تسلی چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے, اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں جو ہیں بوڑھی ہو چکی ہیں, میرا بال سفید ہو چکے ہیں, پھر بھی مجھے ایک اولاد عطا فرما. اللہ نے فرمایا فرشتہ بھیجا کہ یہ اولاد ہے. اب تو ان کو مان لینا چاہیے تھا. پھر وہ کہتا نہیں میری اولاد کس طرح ہوگی, میں تو بوڑھا ہوں, میری تو بیوی بانجھ ہے. حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ سے وہ کر چکے تھے, لیکن وہ انسان والا معاملہ غالب آ گیا, پھر وہی باتیں شروع کر دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا زکریا تو کوئی شے نہیں تھا, میں نے اس وقت بھی تجھے پیدا کیا تھا, میرے لیے کوئی مسئلہ ہے. اب کوئی کہ جی حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے, وہ اس لیے سمجھانی پڑ, یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا, اس لیے کہ انسان تو انسان ہے نا جی, بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, تم میں سے کوئی میرے سامنے مقدمہ لے کے آتا ہے, کچھ زیادہ چرب زبان ہوتا ہے, میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فیصلہ جسٹیفائی ہو گیا, بلکہ وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے, میں تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا نا, ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ظاہر پہ فتویٰ لگانا ہے, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں وہ تو دوزخ کا ٹکڑا ساتھ لے کے جا رہا ہے. تو اصل چیز تو پھر
سارا علم تو اللہ کے پاس ہے نا, تو ظاہر کا جو معاملہ ہے وہ اسی کے اوپر فتویٰ لگتا ہے. تو وہ ظاہری طور پہ صحابہ کرام کی تسلی کی گئی 5000 فرشتے, ورنہ فرشتہ تو ایک بھی بہت ہے, ایک جبرائیل تل پٹ کر دے اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ تکلف نہیں ہے, بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک دل جوئی کے لیے. ورنہ آپ سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سورۃ الاعراف کے سٹارٹ ہی میں بڑے پیارے الفاظ کے اندر ایڈریس کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کننا غائبین لفظ آتے ہیں. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ آیت نمبر ہے 7. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6 اور 7, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کے بارے میں ان کے امتیوں سے کہ انہوں نے پیغام پہنچایا اب تک کہ نہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری ڈیوٹی پوری کی تھی کہ نہیں. دونوں سے پوچھا جائے گا, صرف امتیں نہیں رسولوں سے بھی. اس سے اگلی آیت کیا ہے, فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, اور پھر ہم ہر چیز بیان کر دیں گے اپنے علم کے ذریعے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم غائب نہیں تھے جب یہ لوگ اعمال کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ پھر ہم اپنے علم سے بتا دیں گے کسی نے کیا کیا, فرشتوں سے نہیں. وہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ ایک سخی کو, ایک شہید کو اور قاری کو لایا جائے گا, اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا. فرشتوں نے تو اسے سخی لکھا ہوا ہوگا, شہید لکھا ہوا ہوگا, فرشتوں کو کیا پتا کہ دل کا حال کیا ہے. اللہ تعالیٰ آئے گا تو نے اس لیے سخاوت کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور اس میں آتا ہے ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا. اس کا مطلب ہے فرشتے بھی ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں, وہ بھی دل کا حال نہیں جانتے. تو یہ جو فرشتوں نے حساب کتاب کیتا ہے نا, یہ ٹوٹل پورا ہی ہے. اصل حساب اللہ کو لیے بھائی جی, ورنہ تو ریاکار جو ہیں ان کا تو فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا. وہ تو حج زکات سارا کچھ لکھ دے آ رہے ہیں کہ دسترخوان چل رہا ہے جی, پلاٹ چل رہے ہیں جناب, ہاسپٹل چل رہے ہیں, رام دے پیسے دے چل رہے ہیں. وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, یہ کس لیے کر رہا ہے, کس طریقے سے کر رہا ہے. فرشتے بھی دل کا حال نہیں جانتے, بالکل کلیئر کٹ ہے. تو یہ تکلف اس لیے میرے بھائی, اب فوت ہو چکے ہیں, اب ان کو کیا بتائیں. اگلا کوشچن ہے جی کہ کیا سنی شیعہ کا نکاح درست ہے؟ اس میں میرا سوال ہے, وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ سے نا کسی نے, اچھا مددی گل ہے, مولانا مودودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کئی صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے, ان کو کیا مسئلہ تھا, وہ بھی کر لیتے. آئے ہائے ہائے, مودودی صاحب نے اینٹی وینم دیتا. انہوں نے کہا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کر لی, وارث رسول تو حسین تھا. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی حضور کے بچے نے, باقیوں نے کیوں کر لی. میرے کو تو بات ہی پوچھو نا کہ باقیوں نے کر لی سی تے حسین نے, میں تو پوچھنا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی باقیوں نے کیوں کر لی. پھکی جواب ہے, کیا زبردست جواب ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہوں سوال تسی ریپیٹ کرو, مجھے یاد ہے سنی شیعہ کا نکاح درست ہے. ہاں, اس کا بھی میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں. اہل کتاب یہود و نصارہ شرک بھی کرتے تھے, لیکن اللہ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں, اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرک تھے, ان کے شرک کو ایڈریس کیا گیا. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا جو شرک نہ کرتا ہو یہودی اور عیسائی اس سے کر لو, نہ, بت پرست کے ساتھ منع کیا, اور جو اہل کتاب مشرک ہے اس کے ساتھ اجازت دے دی, اور اجماع امت ہے, کسی کا بھی انکار نہیں ہے. تو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کسی سنی سے کہ اگر یہودی اور عیسائی کی عورت جو تمہارے نبی کو وہ کہتے ہیں کاپی رائٹس کا مقدمہ کریں گے, اس نے جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے نعوذ باللہ, جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں, ان کی عورتوں کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے, اور نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. تو شیعہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ محمد اور آل محمد کہتے ہیں. آپ تو ہر بزرگ بابے کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو اہل بیت سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں محمد اور آل محمد. تو اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ پیش کریں کہ ایک عورت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر مانتی ہے, نعوذ باللہ, اور وہ آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتی ہے, اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا مانتی ہے, اس سے تو اسلام زیادہ دیر ہے نکاح کرنے کی. اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جن کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی صحابہ کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کی بات یاد آ گئی, وہ فرمایا کرتے تھے
کہ جی اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے جو اسلام میں آنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے. اسلام میں آنے کے لیے ابو بکر و عمر کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا عثمان و علی کا یا نبی علیہ السلام کا. تو جب تک کوئی نبی کا انکار نہیں کرتا وہ اسلام سے باہر نہیں نکل سکتا, کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا. اب اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا, نعوذ باللہ یا اللہ کا. تو یہ ان کے جذباتی رویے ہیں, شیعہ ہوں سنی ہوں سب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. البتہ کفر کا ایشو ہے. میں تو اگلی بات کرتا ہوں, میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کیا کوئی بریلوی اپنی بچی کسی اہل حدیث یا دیوبندی کو دے گا؟ تو وہ تو شیعہ نہیں ہے, وہ تو سنیوں کے آف شوٹ ہیں. سر یہ سوال بدلے سنی شیعہ کا انکار, اس سوال کو یہ کریں کہ بریلوی کی لڑکی کا دیوبندی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو وہ کہیں گے نہیں دیوبندی کی لڑکی کا بریلوی. وہ یہ آپس ہی نہیں کرتے, تسی ایڈے بڑے فرق ہی پہنچ گئے ہو. انہوں نے تو یہی مت نہیں ہے, بلکہ یہ آتی اور مماتی کا نکاح نہیں ہوتا دیوبندیوں میں آپس میں. رائے ونڈ سے فتویٰ نکلا ہوا ہے, باقاعدہ مفتی کی کال چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ. تبلیغی جماعت والوں نے کال کیا جی ہمیں فتویٰ دیں, یہاں پہ ایک مماتی دیوبندی عالم دین ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھیں, ان کا بدعتی ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, تو بچی کا نکاح کہاں سے دیں گے؟ دیوبندی آپس میں نہیں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے میرے بھائی. ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ماننے والوں کی بچی کا الیاس قادری صاحب کے ماننے والوں کے بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا میرے بھائی. نقشبندیہ کا چشتیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, وہ قوالی کے قائل ہیں, وہ قائل نہیں ہے. تسی تو بہت بڑے دور ٹوٹ گئے ہو, کوئی بھی آپس ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا جی. تو قرآن و حدیث میں جس بندے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں, مولویوں کے کہنے پہ نہیں, قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں ہر اس بندے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. باقی کفر آپ دیکھیں, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سنی ہیں, سنیوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں, تو بلکہ سنیوں کے ساتھ کیا, وہ تو اپنے فرقے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہاں پہ کئی اہل حدیث مولویوں نے لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں کہ جی اپنی بچیاں جو ہیں وہ حنفیوں کو نہ دیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو اہل حدیث حنفی کا بھی نکاح نہیں ہوتا, لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ ٹی وی پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ امت لڑے, ورنہ ریالٹی ان مولویوں کی یہ ہے کہ اہل حدیث اور بریلوی دیوبندی بھی آپس میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. لہذا سوال ہی جعلی ہے. اچھا یہ آپ نے کفر کی بات چھڑی ہے, تو اس میں پھر سادات کا بھی مسئلہ کور کر دینا. سادات کے بارے میں میرا موقف وہی ہے کہ سادات بھی اس امت سے, اور غیر سادات کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی, کوئی اس کے اوپر نہیں ہے. اچھا ایک علی بھائی یہ چیز آپ سے کلیئر کر لوں, بعض علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں, یہ آج کے اہل کتاب اس میں شامل ہی نہیں. میں نے بتایا وہ علماء کا موقف شاذ ہے. نہیں کوئی غلط ہے. اچھا یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی موقف ہے. اچھا ہاں, لیکن امت نے نہیں قبول کیا, یہ جعلی موقف ہے. اس لیے کہ قرآن نے اس کی تفریق نہیں نہ کی. قرآن تو ایک ایک شرک کھول کے بیان کر رہا ہے, تو قرآن یہ کہتا نا کہ اہل کتاب موحدین کے ساتھ کرو. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں جو اہل کتاب اللہ کو ایک مانتے ہو نا اس سے ہوگا. ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو اہل کتاب اللہ کو ایک مان رہا ہے لیکن نبی علیہ السلام کو جھوٹا پیغمبر مان رہا ہے, تو آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ ہاں, لیکن غیرت نہیں گوارا کرتی, لیکن آپ بھی مسئلہ مانیں گے کہ شادی ہو جاتی ہے, تو آپ کا مسئلہ تو پھر وہیں پہ ہے. اللہ کو ایک مان بھی رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو تو وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں نا. یہ آپ نے جو بات فرمائی نا, اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا, جو غالباً غامدی صاحب سے کسی نے کرنا تھا, میں نے سنا تھا, کوئی صحیح یاد نہیں آ رہا کس نے کیا, کہ جی یہ تو آپ بتائیں کہ جب اب یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے شادی جائز ہو جاتی ہے, جائز ہے صاحب کے نزدیک آپ فرما رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ان کو دوست سے نہ بناؤ, تو بیوی کے ساتھ کیا نفرت رکھ کے نہیں. یہ سوال کسی نے کیا. چلے میں آپ کو یہ ایڈریس کر لیتا ہوں, اس کے بعد آپ کو کوئی اجازت نہیں اس سے ہٹ کے سوال کرنے کی, کیونکہ پھر آپ اور طرف چلے جاتے ہیں. جو لوگوں کے سوال ہیں نا وہ ہمیں گالیاں کھانی پڑتی ہیں. 3 ہفتے سے پرچیاں پینڈنگ ہیں, اور آپ نے بیچ میں اپنا جو ہے نا وہ سوال سے ضمن آ گیا. نہیں ضمن نہیں نہ کرنا, آپ کو منع کیا تھا نا میرے بھائی, لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے نا, یہ کام نہ کریں آپ, ٹھیک ہے. اپنا مطلب نہ نکالیں نا آپ. مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی منع ہے. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی منع ہے. دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے, اور دلی لگاؤ ایسا لگاؤ جس میں آپ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی راز اس کے سامنے کھول دیں. اور یہاں تو لوگ بیویوں سے تنخواہیں چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں, مسلمان بیویوں سے, وہ تو کسی نے نہیں پوچھا کہ تنخواہیں کیوں چھپائی ہوئی ہیں. تو یہود و نصارہ میں سے بھی اگر کسی نے کوئی عورت کر لی ہے, آپ نے مسلمانوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی ہیں, اور کوئی اسلام کا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے, اور وہ کوئی یہود و نصارہ کی بیوی اس کی ہے, تو اس سے چھپا لے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے تو بیویوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے. جو آپ چوری چھپے پچھلوں کو خرچے بھیجتے ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں, تو ادھر آگے سارا میں نے پھکیلے جواب دیا گا نا, ٹھیک ہے. چلو اچھا کور ہو گیا جی.
ہنسی کور کرنا ہے. اگلا سوال غامدی صاحب کا ذکر کیا, وہ غامدی صاحب کا سوال ہی آ گیا جی. جاوید غامدی صاحب کسی کو کافر نہیں سمجھتے, حتیٰ کہ قادیانیوں کو بھی کافر نہیں کہتے, حالانکہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اب اس تضاد میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ میرے بھائی ریکارڈڈ ہے. غامدی صاحب کا جو مسئلہ ہے نا وہ پہلے یہ بتائیے درست ہے وہ نہیں؟ میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا, اس لیے کہ وہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. میں یہاں پہ آپ کو غامدی صاحب پہ پی ایچ ڈی تھیسس کرانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. اچھا, میں آپ کو اپنا موقف بتا دیتا ہوں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح, اس میں نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے. میرا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا وہ دعوی نبوت تو نہ کرے, لیکن کشف اور الہام کے ذریعے امت کو بتایا کہ میرا کو اللہ نے ڈائریکٹ رابطہ ہے, وہ سب کے سب ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. میں سب کو ختم نبوت کا ڈاکو سمجھتا ہوں, اور یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے, میرا موقف ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں, ہزاروں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں. قادیانیوں کو دعوت اصلاح. اور باقی میں ادھر ایڈ کر لوں کہ جتنی بھی پاکستان میں تحریکیں چل رہی ہیں نا ختم نبوت کی, میں ان تحریکوں کو ختم نبوت تحریکیں سمجھتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ اگر یہ ختم نبوت تحریکیں ہوتی تو جن جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے ان لوگوں کے خلاف ہوتی. یہ صرف اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں, لہٰذا یہ اپنے نام چینج کریں, اس کا نام رکھیں اینٹی قادیانیت تحریک. کیونکہ اگر ختم نبوت تحریک کی بات ہوگی تو جن جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے اور وہ ان کا تعلق چاہے آپ کے کسی سلسلے کے ساتھ ہے, ان سب کو اسی لاٹھی سے آنکنا ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتا روسٹ ہے, یہ بلی روسٹ ہے, لیکن ہے دونوں ہی حرام ہوں گے. ریشو پروپورشن کا فرق کر سکتے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ کتا روسٹ ہیں اور دوسرے بلی روسٹ ہیں, لیکن ہے دونوں ہی حرام ہیں. اگلا کوشچن ہے جی کہ کیا پولیو کی ویکسین واقعی خطرناک ہے؟ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں تو ان ٹیموں پر قاتلانہ حملے تک ہوئے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, پولیو ٹیموں کے حوالے سے میرا جو مسئلہ 83 بھی ریکارڈڈ موجود ہے, اس کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کیا تھا کہ یہ بڑے غلط رویے ہیں لوگوں کے. انہوں نے یہاں پر یہ چیز پھیلا دی کہ جی وہ جناب جو ہے نا وہ اس سے وہ نامرد ہو رہے ہیں لوگ, تے بادی پھر بھی تہاڈی ودی جا رہی ہے, اور جھوٹے ہو گل کرو جی کو سمجھ جائے. ٹھیک ہے, 5ویں نمبر تے آ چکے ہو تسی اور 4تھے نمبر تے آنے والے ہو. ٹھیک ہے نا جی, ماشاءاللہ تے پڑھ رہے ہو, لیکن تہاڈی ملک دی اکانومی کتے کھلوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, اتنے کروڑا بندے نو ان کے لیے پانی کا ارینجمنٹ, روزگار کا ارینجمنٹ, یہ سارے معاملات کرنے ہیں نا, تو آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے جی. ویکسین نے تو کام کوئی نہیں کیتا. ٹھیک ہے نا جی, وہ ویکسین میرے بھائی یہ صرف ہمارے علماء جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی پراپوگنڈا کر دیتے ہیں علمی دلیل کے بغیر. ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے جو لوگ ویکسین نہیں یوز کرتے ان کے بچے پوری زندگی کے لیے پاج ہو رہے ہیں, اور پریکٹیکلی ویکسین کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ پولیو کو دنیا کے آلموسٹ سارے ملکوں سے ختم کر دیا سوائے چند ایک ملکوں کے, جس میں بدقسمتی سے پاکستان میں بھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ان پراپوگنڈوں کے اندر نہ آیا کریں, خدا کے لیے اپنے بچوں کے ویکسین ڈلوائیں. اگر یہ ویکسین آپ کو خریدنی پڑے نا میرے بھائی, تو کم از کم 3000 روپے کے وہ ایک دفعہ کے قطرے ہیں جو آپ کی منت مار کے آپ کے منہ میں ٹپکا رہے ہوتے ہیں وہ, اور بل گیٹس اس کے پیسے دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کے سبب اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے اس وقت بھی نیک عمال کرتے تھے, ہمیں اس کا اجر ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انہی نیک عمال کے سبب تو تمہیں ایمان کی دولت دی ہے. تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ڈیزرونگ میری نظر میں تو بل گیٹس ہیں, جو کروڑوں مسلمانوں اور کروڑوں انسانوں کو فری ویکسین دے رہا ہے. جو ہماری حکومتیں مجھے بتائیں جو اربوں ڈالر کے قرضے اٹھا کے اپنا بجٹ پورا کر رہی ہوتی ہیں, یہ ویکسین فری پلا سکتی ہیں کسی کو؟ بڑا مشکل. آدھا پاکستان لولا لنگڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا جی, تو میں ایسے ہی کہوں گا غریب تو بدتمیز, ایک آپ غریب ہیں اور اوپر سے آپ کے بدتمیزی کا لیول یہ ہے, اور آپ پولیو ٹیموں کے اوپر حملے کرتے ہیں. ان بیچاروں کا قصور ہے, وہ تو ہمارے یعنی ہماری بہنیں ہیں, ہمارے ہی یعنی وہ پاکستانی ہیں جو بیچارے یہ اس کے اندر ملازم ہیں, اور آپ ان کو قتل کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے. اور علی بھائی باتیں بھی ایسی عجیب و غریب کرتے ہیں. وہ پیچھے میں ٹی وی پر سن رہا تھا کسی نے قتل کیا نا, تو انہوں نے لکھا جی علماء یہ دلیل دیتے ہیں, یعنی یہ طالبان کے ہوں گے, خدا جانے جو بھی ہوں گے, کہ جی یہ اللہ نے آپ پہ آزمائش ڈالی, آپ اس سے فرار ہو رہے ہیں. تو یہ کیسی دلیل؟ نہیں, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے تو جو بیماریوں کا علاج ہے وہ تو خود کیا ہے جی. آپ نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ جی آزمائش ڈالی ہے تو آپ بیٹھے رہو. بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں نازل کی ہیں ان کی دوا پیدا کی ہے, اور جب دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. صحیح. تو یہ تو بالکل موقف غلط ہے. بے تکی بات. اچھا, ان علماء کے لیے میرے پاس پھکی بھی ہے.
ان کو کہیں کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شادی کے اولاد دی تھی، تو آپ شادیاں نہ کیا کریں، آپ کو شادیوں کا بڑا شوق ہے نا، 4 ساروں نے کی ہوئی ہیں، تو آپ کو اللہ نے، وہ کہتے ہیں نہیں امت میں اضافہ کریں، ان کو امت میں اللہ نے اضافہ کرنا ہوگا تو مریم کو بھی تو اولاد دی تھی، آپ کو بھی دے دے گا، نہ اضافہ کریں تو کہیں گے نہیں سنت ہے، تو بھائی یہ علاج کرانا بھی سنت ہے، پھکی اینٹی وینم، پھکیاں تو بغیر تو کام چل رہی نہیں نا میرے بھائی۔ اسلام اور سائنس کو لے کر تھوڑا سی بات کریں کہ صرف نماز و روزہ سے دنیا میں ترقی نہیں ہو سکے گی، بلکہ سائنس کی تعلیم بھی مسلمانوں کو ضروری سمجھ کے حاصل کرنی ہوگی۔ اس حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائیں، آپ خود بھی پڑھے لکھے میکینیکل انجینئر ہیں۔ اور جناب ہم رہنمائی تو کرتے رہتے ہیں کہ سائنس کا علم ضرور حاصل کریں، یقیناً کرنا ہوگا جی، اور دنیا میں پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اور دنیاوی علم کو دو علیحدہ ڈیفینیشن دے کے الگ کیا۔ یہ دونوں علوم ہی اللہ کی طرف سے ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے، the knowledge obtained through observation and experiments، یہ بھی اللہ کی طرف سے علم ہے۔ یہ دونوں علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو مسئلہ نمبر میرا 39 ہے، علم سائنس اور علم وحی، ان کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اس میں نے ان سارے ٹاپکس کو ایڈریس کیا۔ چلیے بھائی، اگلا کویسچن بڑا خطرناک سا آ گیا، بلکہ میں بھی سوچ رہا تھا آپ سے پوچھوں، میرے ذہن سے نکل گیا تھا یہ کہ کیا غیر مسلموں کو مسلم ممالک میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان تو جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں جی۔ اب اس میں سوال یہ، میں ایک اس میں ایڈ یہ کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں انسان کا دل نہیں مانتا، اب غیر مسلم جب اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا تو وہ تو نعوذ باللہ یہ کہے گا کہ جی آپ سے وسلم کو ہم نہیں مانتے، دلائل دے گا، تو کیا مسلمان کیسے اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ لیکن میں اس کے اوپر پریکٹیکل جواب دیتا ہوں کہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ غیر مسلم مسلمان ملکوں میں تبلیغ کر رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے، اور میرا موقف غامدی صاحب والا ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کے پرچار کی عام اجازت ہونی چاہیے، لیکن دوسروں کی جو متبرک ہستیاں ہیں ان کے بارے میں روڈ لینگویج نہ یوز کریں، ٹھیک ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں یہ میدان میں آئیں، قرآن تو بار بار للکار رہا ہے، لاؤ تورات پڑھو، اس کے اندر یہ اس طرح کے توحید کے معاملات لکھے ہوئے جو تم کہہ رہے ہو۔ ہماری تو ون ون سچویشن ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آئیں اوپن میدان میں، روڈ لینگویج نہ یوز کریں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے روڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں تاکہ مسلمان ٹریگر ہوں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو جتنا بھی برا کہہ لیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا نہیں کہنا۔ یہ ہماری اس کمزوری سے واقف ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تو نبی علیہ السلام کو بھی اسی طرح مانتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا نفرق بین احد من رسلی، ایمان لانے میں تو ہم فرق نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کی یہ سازش ہوتی ہے، یہ ان ساری چیزوں کا ڈیکورم کا خیال رکھیں تو بالکل اجازت ہونی چاہیے۔ یوٹیوب پہ دے ہی رہے ہیں نا جی، اور میں مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ ٹھنڈے ہو کے چلیں میرے بھائی، یوٹیوب پہ اگر انہوں نے آپ کو فری ایک موڈ دیا کہ آپ اپنی آواز ان تک پہنچا رہے ہیں اور آج دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو آپ بھی حوصلہ رکھیں کہ وہ بھی اپنی بات پہنچائیں۔ لیکن قادیانیوں کو تو قانوناً بھی ہم لوگوں نے، میرے بھائی آپ بات کو گھسیٹیں نا، جتنی بات تو یہ میں نے کر دی، ٹھیک ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں ہمارے جو پاکستانی مسلمان ہیں نا، ان کے رویے بڑے سخت ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں مجھ سے کمنٹس نہ لیں۔ دین کی راہ میں شہید ہونے والا اور ملک کی خاطر شہید ہونے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ مطلب اللہ کے لیے نیت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو شہید ہی نہیں ہوگا، اگر وہ خدا کے لیے نہیں شہید ہو رہا۔ وہ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص بڑا جنگ میں اچھے طریقے سے لڑ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ دوست کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم تو وسوسے کا شکار ہو گئے کہ اس نے تو اتنے کافر مارے ہیں، اینڈ پہ اس نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خودکشی کر لی جی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے صحابہ نے کہا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا اٹھ بلال اعلان کر دے کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض اوقات فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، اس حدیث کے الفاظ ہیں۔ بظاہر وہ فاسق ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لے لیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے خاندان کی سربلندی کے لیے لڑا ہے اور اپنے قبیلے کے لیے، تو اس کی شہادت اللہ کے حضور شمار نہیں ہوگی۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں گنوائے گا، شہید کو کہے گا تو وہ کہے گا اللہ میں تیرے لیے جان دے دی، اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو کہہ لیا گیا اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ لہٰذا جتنے لوگ فوج میں ہیں ان کو روزانہ اپنی نیت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہے، بہادری دکھانے کے لیے ہے۔ پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک، اس کی نیت بعد میں کرنی ہوگی، سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد پاکستان۔ اور علی بھائی جو انڈیا کی فوج میں بے شمار مسلمان ہیں وہ کیا کریں؟ ہاں جی، ان کا جو معاملہ ہے نا جی، وہ معاملہ اللہ کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے،
ہم ان کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں لگا سکتے. ہم جدھر بیٹھے ہیں ہم ادھر کی بات کر سکتے ہیں. فطر نماز کی قضا پڑھنا کیا لازمی ہے؟ ہاں جی، ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث ہے. لازمی تو نہیں کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے وہ اس وقت وطر کی نماز پڑھ لے. لیکن وطر جو ہے نا وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو. یہ سنت تاکیدی ہے. فجر کی 2 سنتیں اور وطر نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑے. طریقہ کیا ہے؟ جب مرضی پڑھ لیں. یہ قضا کا تو لفظ آپ نے خود بنایا ہوا ہے نا، حدیثوں میں تو قضا کا لفظ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. جب بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ یہ نیت کریں گے، اپنے دماغ میں ہی کرنی، زبان سے تو نہیں کرنی، جو رہ گیا تھا میں وہ پڑھ لوں بس، دیٹس آل. اچھا، انٹرنیٹ میں سے پوچھنا زیادہ تر لکھتے ہیں کہ اگر 1 پڑھتے ہیں 2 پڑھیں 3 پڑھتے ہیں 4 پڑھیں 5 پڑھتے ہیں 6 پڑھیں، یہ فتویٰ زیادہ دیتے ہیں. وطر تو ہوتے ہی میرے بھائی آڈ ہیں، ایون تو ہوتے ہی نہیں ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں جب قضا پڑھو تو ایون کرو. یہ انٹرنیٹ پہ وغیرہ نے لکھا ہے. نہیں آڈ ہی پڑھنا. اچھا، کیوں نہیں؟ میت کے غسل کی اجرت دینا کیسے جی؟ جو غسل دینے والا ہے نا وہ تو اجرت کی نیت نہ کرے. ظاہر ہے ایک نیکی کا کام کر رہا ہے وہ. ہم تو کہتے ہیں اذان کی اجرت بھی نہ لے. سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤذن اس کو بناؤ جو اذان کی اجرت نہ لے. اچھا، تو یہ میت کو غسل دینا تو بڑا نیکی کا کام ہے. میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کوئی اپنے شوق سے دینا چاہتا ہے ضرور دے دے، لیکن وہ ڈیمانڈ نہ کرے. میں تو کہتا ہوں جو حافظ قرآن تراویح پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اجرت طے نہ کریں. اگر وہ شخص اپنی خوشی سے کوئی شخص تراویح پڑھانے والے کو جو ہے وہ انعام کے طور پہ کوئی چیز دے دیتا ہے اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، جائز. اچھا علی بھائی اجازت دیں تو ایک چیز آپ سے پرسنل بھی میں نے لوگوں سے سنی ہے نا، یہ جب غسل دے لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ خود غسل کرنا لازمی ہے؟ نہیں، کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن اگر جسم کے اوپر چھینٹیں پڑ جائیں پھر اس کے اوپر بھی میرا یعنی کلپ چڑھا ہوا ہے. اچھا، نکاح نامہ میں ایسا دھونا ضروری ہو جائے گا. نکاح نامہ میں دلہن کے جیب خرچ کو لکھوانا جائز ہے؟ یہ سوشل ایشو ہے، لکھوا سکتے ہیں کیونکہ نانو نفقہ تو مرد کے ذمہ ہے نا. اب نانو نفقے میں وہ سمجھتا ہے مرد کے جو میں اس کو کھلاؤں گا وہی یہ کھائے گی. یعنی اگر مرد کا دل کرتا ہے کہ وہ پان کھائے تو بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی وہ ٹافیاں منگوا کے کھا لے، یہ چپس منگوا کے کھا لے، تو اس کو جیب خرچ تو ہونا چاہیے. اچھا، ہاں جی، ہونا چاہیے. یہ آپ نے یہ کور بھی کر لیا کہ نان نفقہ ہے کیا؟ ہاں، نانو نفقہ میں کھانا پینا، رہائش اور لباس شامل. کھانا پینا میں بھی یہ نہیں ہے کہ خالی 2 روٹیاں ہی دینی ہے، مطلب باقی چیزیں بھی کور. نہیں، ظاہر ہے جی. ٹھیک ہے. جب وہ نہیں کر رہی، وہ روٹیاں پکا کے وہ عورت دے رہی ہے جس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پکا کے آپ کو دے، وہ بھی تو روٹین سے ہٹ کے کام کر رہی ہے نا. نہیں، یہ چیز آپ کا موقف ہے کہ اس کے ذمہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کے ذمہ نہیں ہے. نانو نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے. تو مرد کے اگر یہ اس میں ڈویژن ہوتی کہ جی ذمہ یہ ہے کہ لا کے گندم کی بوری پھینک دے گا اور وہ چکی چلاتی رہے گی، تو دائیں کی حدیث میں موجود ہے. جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بندہ آپ کا ملازم ہے، اس کا کھانا آپ کے ذمہ ہے، آپ اپنی دکان پہ رکھیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو لا کے گندم دیتے ہیں کہ ادھر کوٹے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک ہوٹل سے کھانا لگواتے ہیں اس کا. یہی کرتے ہیں نا، عرف عام میں یہی سمجھا جاتا ہے نا. تو بیوی کا بھی یہی ہے. جب وہ ایک روٹین سے ہٹ کے آپ کے لیے روٹی آٹا گوندھ رہی ہے، گھر کی صفائیاں کر رہی ہے، باقی معاملات کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے ساتھ کرنا ہے دل جوئی. یعنی بھائی یہ جو سنت سے کیا ثابت ہے؟ مطلب آپ سے کے گھر میں جو میں نے بتا دیا میرے بھائی، بال کی کھال نہ اتارے. سوال جو میں نے وہ سن رہے ہیں، یہ اس وقت عورتوں کے حقوق کے اوپر نہیں لیکچر ہو رہا. آپ صرف پرچیوں کور کریں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. مجھے بار بار نہ کیا نفل طواف میں عورت کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ نفل طواف میں تو ضرور کرنا چاہیے. وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ احرام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اپنے نقاب اتار دو، دستانے اتار دو، جرابیں اتار دو احرام کی حالت میں. تو عام نفلی طواف ہو رہا ہوتا ہے، وہ احرام کی حالت میں تو نہیں ہو رہا ہوتا، لہٰذا اس میں وہ نقاب کرے، ضرور کرے، کرنا چاہیے. قرآن میں منزل کا کیا تصور ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کی 7 منزلیں صحابہ کے دور میں ہی ہو چکی تھی. میرا جو پہلا لیکچر ہے نا قرآنک لیکچر 2010 اکتوبر کا، وہ قرآن کے تعارف کے اوپر ہے ڈیٹیل. اس میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ منزلیں ہیں نا، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھیں. اچھا. اور آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کو آپ قرآن کا دباچہ مان لیں نا، تو پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، دوسری میں 5 ہیں، تیسری میں 7 ہیں، چوتھی میں 9 ہیں، اور اس طریقے سے 5ویں میں 11 ہیں، 6ٹھی میں 13 ہیں، اور 7ویں میں 65 ہیں. وہ بھی 13 کا ملٹیپل ہے، 13 ملٹیپلائڈ بائی 5. یہ اور چلتی ہیں بڑی، اور تقریباً برابر ہیں یہ اسے. صحابہ کرام ایک ہفتے میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے، تو انہوں نے 7 منزلوں میں اسے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. بعد میں جب تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور کے اینڈ میں جب لوگ سست ہو گئے، تو پھر پاروں کی ڈویژن کی گئی، چلو روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں. پھر رکوعوں کی ڈویژن مضمون کے اعتبار سے اسی وقت کی گئی. تو منزل یہ ہے. اگر ایک وہ منزل ہے جو تبلیغ جماعت والے بانٹ رہے ہیں، وہ وظیفوں والی، تو وہ تو انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں سوائے جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت میں چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا جاتا تھا؟
ایسی تو کوئی بات نہیں ملتی. بہرحال یہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے. وہ ابو داؤد ترمذی نسائی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایام 20 کے 3 روزے رکھتے تھے, 13, 14 اور 15 چاند کی. اس سے آسان وظیفہ ہم نے مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ 5 کتابوں سے بتایا کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں, ہمیشہ کے روزے ہیں. وہاں آپ کو ہر مہینے 3 رکھ کے ہمیشہ کے روزے ہیں, یہاں شوال کے 6 روزے رکھ کے. تو وہ 6 روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن نسائی میں, یہاں تک کہ آپ سفر و حضر میں بھی نہیں اس کو چھوڑتے تھے, یہ روزے آپ رکھا کرتے تھے. وہ یہاں میں 20 کے روزے. اگلا سوال آگے جی, سیدہ فاطمہ. اچھا 20 اس لیے کہتے ہیں کہ چاند گول ہوتا ہے اس میں, یہ 20 یا بیضا کا لفظ اردو میں الپٹیکل چیز گول کے لیے بولا جاتا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا, ریفرنس کے ساتھ بتائیں. ریفرنس تو بخاری میں اتنا ہی ملتا ہے, جب مولا علی ناراض ہو گئے سیدنا ابوبکر سے 6 مہینے تک, اس دوران آتا ہے کہ حضرت فاطمہ فوت ہوئیں اور انہوں نے حضرت ابوبکر کو نہیں بتایا اور سیدہ فاطمہ کو جنازہ پڑھ کے راتوں رات دفنا دیا. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت علی نے خود ہی جنازہ پڑھایا ہوگا, یقیناً غسل بھی خود دیا تو جنازہ بھی خود ہی پڑھایا ہوگا. بعد میں ظاہر رضامندی ہو گئی تھی. اب مسئلہ 55B ہے حدیث کرتاس پہ, وہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے, میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, اتنا ہی رہے. کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بدعا دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے, شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں. میرے آفس میں وہ 5-6 سنی اکٹھے ہو کے آگے, تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں. کچھ اہل حدیث تھے, کچھ دیوبندی تھے, کچھ بریلوی تھے. وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں. تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں. میں تو انہوں پیٹ رہے ہیں. اچھا ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا. وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا, سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا, مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے, جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے. جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ, اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا, تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا, اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے, یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے. میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر, میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب. لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں, ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے. وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, اب لوٹے آگے آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے, تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ شیعہ بھی جناب تو پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے. ٹھیک ہوگا جی, بس اس کو اسی پہ رہنے دیں. باقی میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر آپ پڑھ. جامع ترمذی میں حدیث کو بعض اوقات حسن صحیح غریب لکھا ہوتا ہے, صحیح اور غریب بیک وقت کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں. صحیح ہونا تو اس کی اسناد کے اوپر, سند کے اوپر بات ہو رہی ہے. غریب ہونا اس کی سینسٹیوٹی پہ بات ہو رہی ہے. جیسے حدیث متواتر وہ ہے جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہو, اس کے مقابلے پہ خبر واحد ہے یا غریب حدیث ہے جسے کسی ایک صحابی نے روایت کیا ہو. غریب کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستانی والا غریب نہیں ہے, اور غریب کا مطلب ضعیف نہیں ہوتا. صحیح حدیث بھی غریب ہو سکتی ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, یہ صرف سیدنا عمر سے ہے, یہ بھی غریب روایت ہے, ایک صحابی نے روایت کی ہے. غریب کا مطلب ہے کہ راوی ایک ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غریب ہے, یہ غریب اجنبی کو کہتے ہیں عربی میں, اجنبی جس کو کوئی نہیں جانتا سوائے ایک بندے کے. تو اس طرح کئی حدیثیں ہیں جو, جیسے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر یہ بھی اجنبی روایت تھی کہ نبی کو وہیں پر دفن کیا جائے گا جہاں پہ وہ فوت ہوگا. یہ کسی صحابی کو نہیں پتا تھا, حضرت ابوبکر نے کہا تھا نا. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ملتا ہے, سنن ابن ماجہ میں, کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ان کی چرپائی کے نیچے کھودو. اب یہ بھی روایت غریب ہے لیکن صحیح روایت ہے. ٹھیک ہو گیا. صحابہ میں تو اختلاف ہو گیا تھا کہ بیت المقدس لے جائیں, بقیع غرقت لے جائیں, کہاں دفنائیں حضور کو. ٹھیک ہو گیا. ہم اپنی زمین رینٹ پر دیتے ہیں کاشتکاری کے لیے جس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں, کیا یہ کام جائز ہے؟ سب کے نزدیک جائز ہے جی, لیکن اس میں ایک بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے
کہ جب آپ کسی کو کرائے پہ زمین دے رہے ہیں تو وہ اس طرح دیں گے کہ یہ زمین ہے میری، اس پہ کاشتکاری کرو، اس سے جو آمدن ہوگی اتنے % مجھے دینا ہے آمدن کا. شاہ جی آمدن کا 50% نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے آپ 50% پہ کرتے تھے، لیکن اس میں عام اجازت ہے آپ جس طرح مرضی کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر نقصان ہوگا نا تو سارا اس کا ہوگا جس کی زمین ہے. اچھا. اس لیے کہ اس بیچارے نے تو محنت کی نا، وہ تو اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا نا، اس کی محنت ضائع کی، آپ کا مال ضائع گیا. یہ اسلام بینیفٹ دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نقصان بھی آدھا کرے گا. اس غریب کی تو محنت پہلے ضائع کی، وہ تو پہلے ہی غریب ہے، وہ اتنے جگہ ہوتا تو اپنی زمین میں نہ ہلوائی کرتا، اس کے پاس تو زمین ہی نہیں تھی، آپ اس کو اور دبانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ اصول ہر جگہ لگا. ہوں میرا نہیں دین لگے رینٹ دے. ٹھیک. میں نے اور میری بیوی نے سیونگ کر کے فلیٹ خریدا ہے جس کا کرایہ ملتا ہے. کیا اس فلیٹ کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا کرایہ پر زکوٰۃ ہوگی؟ فلیٹ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر کرائے پہ ہے، یہ تو اجماع ہے اس کے اوپر. اس پہ تو میرا مسئلہ 95B میں نے پورا رمضان محنت کر کے 70 قدیم اور جدید مسائل زکوٰۃ کے اوپر ریکارڈ کروائے ہیں. ایسٹ جو اس طرح کے کرائے پہ ہیں اس پہ چاہے وہ اربوں کے ایسٹ ہوں زیرو زکوٰۃ ہے. اس کے کرائے پہ بھی زکوٰۃ تب ہوگی جب وہ کرایہ جڑے گا 1 سال کے لیے. اگر وہ آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، جیسے اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب ہے، کس طرح 5 کروڑ کی کوٹھی ہے، 3 پورشن ہے، نچلے میں خود رہتے ہیں، اوپر والے 2 کرائے پہ دیے ہیں، وہ کرایہ تقریباً 1 لاکھ کھا رہا ہے، اس سے وہ کھا رہے ہیں اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. کروڑ پتی کے مالک ہیں لیکن غریب ہیں. تو اب وہ کروڑوں پہ نہ زکوٰۃ ہے نہ اس کرائے پہ زکوٰۃ ہے، وہ تو اس سے کھا رہے ہیں. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں لوگوں کا روزگار کھلے. آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، پڑھا رہے سال ایک زکوٰۃ دیں گے. 10 لاکھ کا پلاٹ اگر گھر بنانے کے لیے نہیں لیا ہوا اپنا ذاتی گھر، ویسے ہے پراپرٹی ڈیلر ہیں آپ، انویسٹمنٹ کے لیے مال تجارت ہے، زکوٰۃ دیں گے. لیکن اسی 10 لاکھ کی 4 دیواری کر کے آپ وہ پلاٹ کرائے پہ دے دیں، زیرو زکوٰۃ. مکان بنا لیں، زیرو زکوٰۃ، کیونکہ پیسہ رننگ میں ہے. اس 10 لاکھ کی آپ گاڑی خرید لیں اور گاڑی رینٹ کار پہ چڑھا دیں، زیرو زکوٰۃ، کیونکہ لوگوں کا روزگار کھل رہا ہے. اور اس گاڑی کی کمائی سے آپ کھائیں، بس وہ کھا رہے ہیں، آپ جڑ تو نہیں رہا، زیرو زکوٰۃ. تو آپ کروڑوں کے مالک ہو کے بھی زیرو زکوٰۃ پہ آ سکتے ہیں اگر آپ ان ایسٹ سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسلام سیونگ کو پسند نہیں کرتا زیادہ. اسلام سیونگ کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اس پہ پلنٹی ڈالتا ہے. اچھا. یہ اسلامک ٹیکس ہے 2.5% زکوٰۃ. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات. جی اسلام ناپسند کرتا ہے سیونگ کو. نبی علیہ السلام نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی ہے، آپ نے جوڑا ہی نہیں کبھی. اسلام کہتا ہے جوڑا گیا پھر اتنا اللہ کی راہ میں نکال. تو سر یہ جب کوئی زیادہ جوڑے گا، آپ کو 1 لاکھ پہ تو 2,500 دینا وہ آسان لگ رہا ہے. 1 ارب پہ پتہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5 کروڑ. سر جی لاکھ پہ تو 2,500 بڑی تھوڑی سی زکوٰۃ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس 1 ارب والے کو 2.5 کروڑ ہر سال نکالنا پڑے گا، کہ میرا تو مال ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی، ہے نا ایسے ہی. ٹھیک ہے نا جی. عمرے کے دوران کیا قصر نماز پڑھی جائے گی؟ عمرہ اگر صحیح بخاری میں حدیث ہے ابن عباس سے کہ نبی علیہ السلام نے 19 دن تک اگر قیام کرتے تھے نا تو قصر فرماتے تھے. 19 دن سے زیادہ ہوگا تو وہ مسافر ہوگا. 15 دن کا بھی قول عبداللہ بن عمر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے، لیکن وہ بھی 19 دن میں داخل ہی ہو جائے گا نا. 19 تک چھوٹ ہے، صحیح بخاری میں 19 دن ہے. اب چونکہ عمرے کے پیکج تو 15 دن کے بھی ہوتے ہیں، ایون مہینے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مسافر ہی ہوتا ہے وہاں پہ اگر وہ 19 دن سے کم مکے رہ رہا ہے. بعض مکے جاتے ہیں 15 دن رہے یا 14 دن رہے، پھر ادھر 10 دن کے لیے چلے گئے، پھر واپس ادھر 10 دن کے لیے، تو کہیں بھی نہ 19 دن پورے نہیں ہو رہے ہوتے. لیکن چونکہ وہاں جا کے آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی تو جماعت سے تو آپ نے پوری پڑھنی ہوگی نا. سنتے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، فرض پڑھ لیں جماعت سے، سنتے نوافل بے شک چھوڑ دیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. اور جب جماعت رہ جائے اپنی جماعت کریں، پھر آپ قصر پڑھ لیں اور نماز جمع بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. یہ ٹورنامنٹ وغیرہ جب کھیلتے ہیں کرکٹ کا یا کوئی اور بھی کر لیں تو اس پہ انعام دیا جاتا ہے جتنے والی ٹیم کو، کیا یہ انعام حلال ہوگا؟ ہاں اس کی انٹری فیس بھی لیتے ہیں نا شروع میں. انٹری فیس تو وہ لیتے ہیں، ظاہر ہے اس سے اخراجات میٹ کرنے ہیں انہوں نے. جی کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہے، ظاہر ہے بال خریدنے ہیں، بیٹ خریدنے ہیں، ٹیپ خریدنی ہے، گراؤنڈ ہائر کرنا ہے، بجلی ہے، فلڈ لائٹ کا سارا انتظام ہے، اور وہ انٹری فیس تو ضائع جاتی ہے. تو وہ جوئے میں نہیں آتی ہے کیونکہ وہ اس سے میٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انعام جو ہوتا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انعام اگر وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن انعام اگر آپس میں جس طرح لوگ کھیلتے ہیں کہ جی 2 ٹیموں نے میچ کیا، 10,000 روپے ایک جگہ رکھے پول میں اور کہا جو جیت گیا
وہ 20 لے جائے گا, دوسرے کو 0, تو یہ تو جوا ہے. زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں یہ تو آرام ہے, لیکن ٹورنامنٹس میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا, ٹورنامنٹس میں تو ایک تھرڈ پارٹی کنڈکٹ کرواتی ہے, اس سے وہ بزنس جنریٹ, جس طرح PSL ہوا ہے بزنس جنریٹ کیا ہے نا, جی, تو اس سے وہ کمائی کرتے ہیں, اسی میں سے وہ کھلاڑی وہ بھی دے دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, کہ اس کو تو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. کیا بلی پالنا جائز ہے؟ ہاں بلی پالنا بالکل جائز ہے, یہ پتہ نہیں, بلکہ ہر جانور پالنا جائز ہے, کتے کے علاوہ, خنزیر کے علاوہ. جو پالتو جانور ہے, یہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ چڑیا ہے, طوطا نہیں پال سکتے, آزاد جانور ہے, تو وہ تو بلی بھی آزاد جانور ہے. آپ صرف اس کا کھانا پینا پورا کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک عورت بڑی نیک تھی, اس نے ایک بلی قید کر دی, وہ بھوکی پیاسی مر گئی, وہ دوزخ میں چلی گئی اس کی وجہ سے. تو آپ نے پالنی ہے تو پھر میرے بھائی اس کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑے گی. وہ مجھے عثمان بھائی بتا رہے تھے, یہاں پہ ایک دودھی ہیں, وہ عثمان بھائی کو کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو میت بھی ہو جائے نا, تو وہ دودھیوں نے تو بھینسیں پالی ہوئی, کہتے ہیں ہم تو میت کی چرپائی سائڈ پہ رکھتے ہیں, پہلے مجھ چوننے ہنسی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بھینس کی تو ڈیوٹی اتنی پکی ہے, روزانہ آپ نے وہ دھونی پڑے گی. وہ کہتے ہیں جناب ابا جی دی میت نا سائڈ تے رکھنا, کہ بھائی تسی سائڈ تے وہ پہلے اسی مجھ چو لئیے, تہاڈا پھر کر لینے کام بعد وچ, وہ مجبوری ہے نا. تو جانور کی تو اس طرح کی بھی ڈیوٹی دینی پڑتی. اور بھینس تو ایسا لاڈلا جانور ہے کہ یہ تو مطلب آپ تھوڑا سا اس کا کیئر نہ کریں بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس کی بنسبت گائے جو ہے یہ ٹف جانور ہے. بھینس تو بالکل جس کو کہتے ہیں ممی ڈیڈی ہے, یہ فوراً بیمار ہو جاتی ہے. گرمیوں میں اس کو آپ نلائیں نہ تو یہ فوراً بیمار ہو جاتی ہے. عورت محرم کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی, نہ رہ سکتی ہے, جبکہ لیڈی ڈاکٹر, نرسز, ٹیچرز, یہ جو دوسرے علاقوں میں پوسٹڈ ہوتی ہیں, ان کو لازماً یہ کام کرنا پڑتا ہے. بڑا مشکل سوال ہے. اس میں میرا موقف یہ ہے کہ جو عورتیں دوسرے شہروں میں جا کے پڑھائی کرتی ہیں یا جابس کرتی ہیں, اور وہ سفر والی جو کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ آپ جیلم شہر کے ہاسپٹل کے اندر عورت جاب کر رہی ہے لیڈی ڈاکٹر کی, تو شہر کے اندر تو وہ سفر کر سکتی ہے نا, وہ مسافر نہیں شمار ہوگی. باقی رات گزارنے کا مسئلہ جو منع کیا گیا نا, وہ رات گزارنا یعنی انسیکیور تھا اس زمانے کے اندر. اب تو ظاہر ہے کہ رات کی بھی آپ کو پتہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں, بالکل ہے. اس میں اوائڈ کرنا چاہیے کہ رات کی ڈیوٹیاں عورتیں نہ لگائیں, جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہو. یعنی لیڈی ڈاکٹر رات کے وقت کئی ڈلیوری کیسز بھی تو آتے ہیں نا, اس وقت مرد ڈیل کریں گے وہاں پہ, عورت تو کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے نا, اور پھر اس وقت فون کر کے وہ لیڈی ڈاکٹرس کو بلا بھی لیتے ہیں. تو اس میں ذرا سخت رویہ نہیں ہونا چاہیے. عورتیں جو ہیں وہ اگر دوسرے شہروں میں جا رہی ہیں تو ان کو کوئی محرم چھوڑ کے آئے, یا پھر ایسی عورتیں اگر ایسا سفر کرتی ہیں جس میں خطرہ نہیں ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ ایک اکیلی عورت کوفے سے نکلے گی, عراق سے, اور طواف کعبہ کر کے چلی جائے گی, اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. اس حدیث کے تحت اگر امن ہو, گروپ کی شکل میں اگر کوئی سفر کرتی ہے عورت, جیسے یہاں سے آپ ریل کار میں بٹھاتے ہیں اور وہاں سے یونیورسٹی کی بس میں وہ بیٹھ جاتی ہے اور امن کی حالت میں وہ ٹریول کر رہی ہے, تو اس میں پھر وہ شرعی حکم نہیں لگے گا, اس کی اجازت, اس کی گنجائش نکلے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس صورت میں جب فتنے والا معاملہ نہ ہو. باقی تو ہم نے تو اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے کہ جی وہ بچیوں کو انہوں نے 5-5 سال پڑھایا ہے جیلم سے پنجاب یونیورسٹی جا کے, یا قائد اعظم یونیورسٹی کا, ہر دفعہ ان کے باپ یا بھائی یا ماموں چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور لے کے بھی آتا ہے. تو لوگ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں نا جی, کریں نا ڈیوٹیاں اس طرح. اگر گروپ کی صورت میں حج پر جائیں, لڑکی کو محرم کو کسی وجہ سے 40 دن سے پہلے آنا پڑ جائے, تو کیا وہ گروپ کے ساتھ حج مکمل کر سکتی ہے؟ یہ وہی سوال آ گیا. اس کا مطلب اس کا حج چھوٹ گیا اس بندے کا, جی, وہ اس کو واپس آنا پڑ گیا. تو اگر حج کر چکا ہے تو وہ محرم لڑکی کو بھی ساتھ لے آئے واپس, اور اگر نہیں کیا ہوا تو اب جب گروپ کی فارم میں تو کر لے. میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے اس کے اوپر, کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے. حج پہ مسئلہ 54A-B-C-D میں نے کھول کے اس کو بیان کیا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اچھا, کیا احرام میں جسم پر خارج کر سکتے ہیں؟ بال ٹوٹنے کا خدشہ ہے, کفارہ کیا ہوگا؟ کوئی کفارہ نہیں ہوگا جی, خارج تو آپ نے کرنی ہے, ظاہر ہے ضرورت ہے. ہاں یہ داڑھی کا جو خلال ہے وہ زیادہ زور سے نہ کریں, بال نہ ٹوٹے, اور اگر اس دوران بھی بال ٹوٹ جائے نا, بال ٹوٹنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے. وہ جو کفارہ ہے نا, جو دم دینا پڑتا ہے, وہ ہے اچھا خاصے حصے کوئی ریموو کر دے, یعنی وہ سر کا کوئی حصہ ریموو کر دیتا ہے, ٹینٹ کروا دیتا ہے, یا کچھ حصہ ریموو کر دیتا ہے. 8, 10, 15, 20 بال ٹوٹنے سے جو اس طریقے سے آپ کی یوزلی ٹوٹ رہے ہیں نارمل حالت میں, تو اس کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں, کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. حنفی بھی اس میں تھوڑی سختی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ تھوڑے سے پیسے صدقہ کر دیں. ان سے پوچھے کتنے, وہ کہتے ہیں جتنی بھی توفیق ہے کر دیں. وہ ظاہر انہوں نے اجتہادی مسئلہ بنایا ہوا نا, جعلی مسئلہ پھر اس طرح ہی ہوتا ہے نا, جنہیں ہی کر لو, کوانٹیفائی نہیں نہ ہو سکتا. کیا آج کے دوران احرام کی حالت میں تصویر بنانا جائز ہے؟ تصویر جو ہے وہ میرے بھائی, جو تصویر عام حالت میں جائز ہے وہی احرام کی حالت میں بھی جائز ہوگی. ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے. اور میرا تو احرام کے بارے میں موقف یہی ہے کہ میرے بھائی جو بندے اب حج عمرے کے لیے گئے ہیں, وہاں سے سیلفیاں بنا کے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں,
ان کو خود بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ وہ ریکاری والا معاملہ نہ ہو جائے. ہم نہیں فتویٰ لگاتے, وہ خود اپنے آپ کو دیکھیں. ٹھیک ہے. ہم تو میرے بھائی جتنی بار کہ ہم نے تو کوئی تصویر نہیں کھنچوائی, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کھنچواتا ہے جائز ہے, کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا اس کے اوپر, لیکن میاں بیوی آپس میں کھنچوائیں اور اس کو فیس بک پہ شیئر نہ کریں بلکہ اپنے البم میں لگائیں. نامحرم مردوں کے سامنے تو نہ شیئر کریں. رمضان اور عید کے موقع پر گارہ مہمانوں کا فطرانہ بھی دینا ہوگا. نہیں آپ ہنسیں نا, فقہ حنفی میں ہیں اس طرح کے مسائل. ہاں جی ہاں جی. تو یہ کہ جو گارہ مہمان ہے اس کو فقہ حنفی میں ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ مسافر ہیں, تو مسافر پہ نہ قربانی ہے نہ اس طرح کے معاملات ہیں. فطرانہ گھر والے ہیں, وہ جو آئے ہوئے مہمان وہ خود ہی دیں نا اپنا, روزے انہوں نے رکھے نا اللہ دے بندو. وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جو روزے کی حالت میں انسان سے کچھ فوش گوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, اس کے کفارے کے طور پر صدقہ فطر ہے. تو ہر بندہ اپنے صدقہ فطر خود ہی دے. اور دوسرا یہ کون سی کروڑوں کی رقم ہے, 2.5 کلو گندم یا اس کے ایکویلنٹ ہی ہے نا صدقہ فطر پہ. آپ دیکھ لیں میرا کلپ, تو آپ دے سکتے ہیں. کیا طواف کے دوران قبلہ کی جانب سینہ ہو جائے تو چکر شماروں کو اگر فرض نماز درمیان میں آ جائے نماز کے لیے سینہ کرنا مجبوری ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئی یہ بات. اس حوالے سے یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے جنہوں نے فقہ حنفی پڑھی ہوئی ہے. یہ تو بڑا سادہ سا سوال لکھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں قبلے کی طرف دیکھنا گناہ ہے طواف کعبہ کے دوران. یہ مسئلہ ہے ان کا اپنے مشہور کیا ہوا پبلک میں. گناہ احرام کی حالت میں طواف کعبہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے. وہ کہتا ہے نظر نہیں پڑنی چاہیے, آپ نے بس ایسے چلتے رہنا. پوچھے فون, کہتے ہیں آپ فون سن سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور دیکھنا نہیں, کیونکہ وہ بابے لکھ گئے ہیں. فون بابے کو پتہ نہیں سی, نہیں تو بابے نے فون بھی بند کرا دینا. داجی کیا دیتے ہوں گے داجی بابے. ہاں جی, ان سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام جب استلام کرتے تھے حجر اسود کا تو سینہ تو ہو جاتا تھا نا اس طرف, کوئی فرق نہیں پڑتا سینہ ہو جائے. پھر جب نماز کا ٹائم آئے گا تو نماز آپ نے پڑھنی ہے, اور وہ طواف کعبہ کا آپ کا چکر شمار ہوگا. جس جگہ پہ آپ موجود ہیں ادھر سے ہی دوبارہ سے چکر شروع کریں. پچھلے والے ہو گئے, چاہے وہ 1.5 ہوا ہے یا 3.5 ہوئے, 3.5 ہو گئے, اس سے آگے سے وہ دوبارہ سے حجر اسود پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں سے آگے چکر شمار کر لیں, وہ ہو جائے گا. شاہ جی تو مولویوں کے ہاتھ لگے ہیں, پھر بھی تو نہیں لگے ہوئے. نہیں یہ ویسے مسائل پڑھے نہیں نا کبھی غور سے. فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں. اسرائیل کا نام نہ رکھیں, اور جبرائیل رکھ لیں. کئی لوگوں کے جبرائیل نام ہیں, وہ رکھ لیں, اچھے ہی نام ہے. اسرائیل کا بھی مطلب برا نہیں ہے, اللہ کا بندہ ہی ہے. ہاں, اسرائیل یہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا اسرائیل جو ہے وہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, اور اس کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے, اسرائیل بھی کافی ہوتا ہے. ہاں تو لیکن ملک اسرائیل بھی ہے. جی کیا ہاں کوئی حرج نہیں یار, کر لیتے ہیں ٹرانسلیٹ, تو کوئی مسئلہ نہیں. انسان جب قبر کھدوانے لگتا ہے تو جو فرشتے دونوں بازوؤں پر ہیں کیا وہ دور چلے جاتے ہیں؟ کھودنے والوں کے, یہ اب سوال سے یہ کھودنے والوں کی پوچھ رہے ہوں گے نا. انسان جب قبر کھدوانے لگتا ہے, اب مطلب ہے ظاہر اپنی تو نہیں کھود رہا ہوگا, نہیں کسی کی کھود رہا ہے نا تو اس کے فرشتے سائڈ پہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی خام جس جائے نماز پر ایک مرتبہ امام جماعت کراتے ہیں اس پر دوبارہ جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کروائی, 50 جماعتیں کروائیں. سعودی عرب میں اگر آپ چلے جائیں نا, وہ تو امام ابھی بیٹھا بیچارہ تسبیحات کر رہا ہوتا ہے نا, لیٹ لوگ آتے ہیں نا, امام نے اٹھا دینا سیدھا آ کے, اٹھ میں جماعت کرانی ہے. تو اچھا اس پہ کوئی ویسے پرسنلی ایک دفعہ بڑے یہاں تو لوگ کہتے ہیں مسلح آپ نے مولڈ کرنا ہے ورنہ اس کے اوپر شیطان نماز پڑھے گا. یہ ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس پہ میں نے ایک دفعہ اپنے علاقے میں بڑے انتہائی ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بہت ہائی اسٹیٹس والے بندوں کو گلے پڑتے دیکھا ہے. اب وہ گلے پڑنے کی نا اصل بھی ہے ایک, وہ بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کسی کو ملنے جائے اس کی اجازت کے بغیر اس کے مصلے پہ کھڑا نہ ہو, یعنی جا کے وہ امامت نہ کروانا شروع کرتے. اس کا یہ والا مطلب پھر بھی نہیں بنتا. اچھا یعنی میں گیا ہوں کسی کے پاس مہمان, وہاں پہ امام مسجد صاحب جو ہے بیٹھے وضو کر رہے ہیں, میں جا کے مصلے پہ چڑھ کے امامت کروا دوں, اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اچھا وہ اس سے شاید کہتے ہوں. تو جب وہ اپنی پڑھا کے فارغ ہو چکے ہیں تو اللہ کے بندے تہاڈی تو تیرے مفتی تے نہیں انہیں چھنے اور نویں لے کے آئے یار, وہ پڑھان دو, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے مجلس نمبر 10 میں بتایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو غسل مولا علیہ السلام نے دیا تھا, جبکہ سیدہ اسماء سلام اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھیں, حالانکہ وہ مولا علیہ السلام کے لیے غیر محرم تھیں. وضاحت فرمائیں. وضاحت فرمانے کے لیے میرے بھائی پہلی بات یہ کہ آپ کیمرے اور ویب کیم لگا کے نا بیٹھ جایا کریں. مسئلہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو جب غسل دینا تھا تو ایک سینئر خاتون چاہیے تھی, ظاہر ہے اسماء بنت ابی بکر کو انوالو کیا گیا, لیکن اس میں کہیں نہیں آتا کہ مولا علی اور ان کا کوئی انٹریکشن ہو گیا یا یہ ہو گیا. کچھ معاملات میں انہوں نے کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیا ہوگا. اب اتنی نیٹی گیٹی اس میں تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسیژن نہیں کر سکتے نا کہ اس وقت سچویشن کیا تھی. اچھا جی, اب کوئی اس میں پوچھے جی انہوں نے وہ اس وقت پردہ کیا ہوا تھا, نہیں کیا ہوگا, یقیناً کیا ہوگا.
آپ کی عورتیں اگر کرتی ہیں تو انہوں نے بھی کیا ہوگا. اس طرح کی نیٹی گٹی میں نہیں پڑھنا چاہیے. بس صرف اس سے میں نے یہ چیز ثابت کی تھی کہ سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو غسل دیا ہے. اگر اس میں سے آپ اس طرح کی باریکیاں نکالنا شروع کریں تو اس قسم کا وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 2 انگلیاں جمع کر کے فرمایا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں. تو ایک بندے نے سوال کیا وہ کیڑی ہیں 2 سن اے لیاں سن اے لیاں سن اے لیاں سن. تو میں نے اس کو کہا میرے بھائی وہ 2 انگلیاں کا مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب میرے بعد قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی میں قرب قیامت میں بھیجا گیا ہوں. اور آپ کو پتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی علیہ السلام کی بعثت بھی ہے. ٹھیک ہے ظاہر ہے ہزاروں سال سے انسانیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے. تو آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ انگلیاں 2 کون سی ہیں. آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میں اور قیامت ساتھ بھیجے گا. اتنی نیٹی گٹی اس میں نہ پڑ جائے کریں. اچھا ایک آ گیا جی آپ حدیث بھی فٹ کر دی کہ قیامت کے قریب علماء کی تعداد کم ہو جائے گی. لوگ جولا کو اپنا امام بنا لیں گے وہ پھر اپنی مرضی سے لوگوں کو مسئلے بتائیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو کریں گے. انہوں نے کہا جی علماء مر گیا تو انجینئر صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں. علماء میں تو نہیں مارے تھوڑے مر گئے نے چلو مننے تے آؤ نا مر گئے نے چلو یہ مان گئے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ان کے علماء مر چکے ہیں تو جڑے ہوں بنائے جائیں انہوں نے مارو پھر ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے مرنے کا بھی انتظار کرو. میرا اس کے اوپر ایک کلپ آ چکا ہے انجینئر محمد علی مرزا خارجی. اس میں نے مولا علی علیہ السلام سے جو حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں نا قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور وہ حلق سے نہیں نیچے اترے گا وہ میرے پر فٹ کر رہے ہیں. میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا ہے اور اس میں نے کہا تھا کہ مسئلہ صرف انجینئر صاحب کا نہیں ہے. ان کو کہ انجینئر صاحب کو تو کریں سائڈ پہ آپ کے جو علماء زندہ ہیں کیا ایک فرقے والے دوسرے علماء کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل. تو یہ سوال آپ کا غلط ہے. آپ کے ہمارے فرقے کے علماء مر چکے ہیں یہ نا کہ علماء مر چکے ہیں کیونکہ بریلوی دیوبندیوں کے علماء کو نہیں مانتے دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے. چیک کرنا ہے آپ پوچھ لیں کسی بریلوی سے کہ جی آپ طارق جمیل کو مانتے ہو نہیں مانے گا اور کسی دیوبندی سے پوچھے ڈاکٹر طارق قادری کو مانتے ہو نہیں مانے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بھی انہی کے اوپر فٹ ہوتی ہے. یہ بخاری کی حدیث اس طرح ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ علماء کے سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا بلکہ علماء ہی کو اٹھا لے گا. پیچھے جہلا ہوں گے جو اپنی مرضی سے فتوے دیں گے بغیر علم کے. تو سر انجینئر صاحب تو سارے علم کے ساتھ فتوے دے رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو یہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں انجینئر صاحب. آپ لوگ بغیر علم کے بات کرتے ہو تو الحمدللہ بھی علماء زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں علماء کوئی نہیں مرے ہیں. تو وہ علماء پھر دوسرے معنوں میں بھی ہمیں فٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ ہم جیسے جولا اس لیے آگے کہ علماء مر گئے ہیں تو اب جن علماء کو آپ چندے دے رہے ہیں ان کو اپنے سر پہ بٹھایا تو آپ ان کو ان علماء ماننے سے انکار کر دیں ان کو تو مر گئے ہو. ٹھیک ہے نا. علمی موت ویسے ہوگی یہ صحیح کہہ رہے ہیں علمی طور پہ تو مار چکے ہیں. شیخ زبیر علی زئی پر حنفی علماء کی جانب سے اعتراض ہے کہ وہ اپنی من پسند حدیثوں کو صحیح کہہ دیتے تھے جو اناف کے خلاف ہوں اور دوسروں کو ضعیف کہہ دیتے تھے جبکہ آپ بھی اسم و رجال میں انہی کی تقلید کرتے ہیں. تو اس پہ اپنا موقف واضح. بالکل جھوٹ ہے جی. یہ شیخ زبیر صاحب کی تو دارالاسلام والوں کے ساتھ لڑائی رہی ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ ضعیف روایتیں لکھ کے بعد شیخ زبیر صاحب کا نام لکھ دیا تو انہوں نے اعلان برات کر دیا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میرے مطلب کی ضعیف روایت ہے تو میں کوٹ کروں گا. ایک حدیث جو اہل حدیث کی تمام مشنوں میں لگی ہوئی ہے صحیح ابن خزیمہ کی کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ بائیں پہ سینے پہ باندھتے تھے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو شیخ زبیر علی زئی صاحب ضعیف کہتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میرے مطلب کی روایت ہے تو میں اس کو صحیح کہہ دوں. ناٹ ایٹ آل. کبھی نہیں. تو انہوں نے کبھی اس کو صحیح نہیں لکھا. انہوں نے ہمیشہ ضعیف کہا. وہ تو اپنے مطلب کی کئی روایتیں تھیں جن کو وہ ضعیف کہتے تھے اور اس لیے کہ اصول حالانکہ اس حدیث کی سند میں سفیان ثوری مدلس اور ابن مسعود والی میں بھی انہوں نے دونوں کو ضعیف کہا. لیکن سینے پر آتے ہوئے تو قائل تھے نا. وہ قائل تھے لیکن اس روایت کی وجہ سے نہیں نا. یہ تو بڑی مضبوط روایت تھی نا. انہوں نے اہل حدیث کی دشمنی مول لے لی ہے نا یہ بات کر کے. اچھا مجھے بتائیں سارے اہل حدیث چوتھے دن قربانی کے قائل ہیں. شیخ زبیر صاحب نے خلاف مضمون لکھ لیا ہے. اگر وہ اپنی مطلب کی حدیثوں کو لیتے تو اتنے اہل حدیثوں کو اپنے خلاف کرتے ہیں مضمون لکھ کے. اور شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں نے یہ مضمون لکھ کے 8 مہینے اس کو پرنٹ نہیں کیا. اہل حدیث علماء کو بھیجا کہ مجھے اس کا جواب دو. کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمارے فرقے کے خلاف لکھ دیا. کسی نے جواب نہیں دیا تو پھر انہوں نے پرنٹ کیا. جب پرنٹ کر دیا تو ساروں نے شور مچا دیا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اصل میں جو بندہ خود 2 نمبر ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے لوگ بھی باقی لوگ بھی 2 نمبریاں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں شیخ زبیر صاحب کے اوپر گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ انہوں نے اہل حدیث مسلک کی مطلب کی روایتوں کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے
اور اپنے مطلب کی کئی صحیح حدیثیں تھیں جو ان کے اصول پہ صحیح نہیں بنتی تھی، انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کی ہیں. اور احناف کو سپورٹیو کئی روایتیں تھیں جن کو اہل حدیث ضعیف ثابت کرتے تھے. شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ روایت بالکل صحیح ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں. جیسے 2 ہاتھ کے مسافے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اہل حدیث تو لکھتے تھے وہ جی امام بخاری کا ذاتی فہم ہے جو انہوں نے لکھا ہے 2 ہاتھ سے مسافے کا جواز. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں نہیں، ہمارے سلف ہیں، ہم قائل ہیں اس چیز کے، ہم غیر مقلد نہیں ہیں، مقلد بھی نہیں ہے، غیر مقلد بھی نہیں، ہم متبع سنت ہیں. شیخ زبیر صاحب پہ میرا لیکچر دیکھیں، مسئلہ 80 نمبر، شیخ زبیر علی زئی ایک حق گو عالم دین، جس میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے دھڑلے سے ہر بات لکھی، کوئی لحاظ نہیں کیا انہوں نے. اگر احساس ایموشن انسان سے ریلیٹڈ چیز ہے تو پھر اللہ کو کیوں غصہ آتا ہے؟ اللہ کو جو غصہ آتا ہے نا، وہ ان احساسات کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. پہلا تو میرا یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. تو اللہ تعالیٰ بھی سمیع اور بصیر ہے. اس کا دیکھنا اور سننا اور ہمارا دیکھنا اور سننا زمین اسمان کا فرق ہے. تو اگر سننا دیکھنا دونوں طرف کامن ہے اردو لنگوسٹک میں، تو یہاں پہ بھی اگر کامن ہو کو اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں ان پر لعنت ہے، اور آخرت میں اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے رسوا کرنے والا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اپنی نافرمانی کی چیزوں سے اور خوش ہوتا ہے تابع فرمان والی چیزوں سے. خوش اور ناراض تو وہ ہوتا ہے نا. کیا کیبل نیٹ ورک کا کام کرنا درست ہے؟ مشکل سوال ہے. دیکھیں فی نفسی تو اس پہ حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. جیسے کہ چھری بیچنے کو تو اب حرام نہیں کہہ سکتا نا، چھری کا آگے یوز کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ جی یہ چھری لے جائے گا، کو بندہ ہی نہ مار دے، پھر تک وہ کام نہیں کر بیٹھا. بال کیبل نیٹ ورک کا جو کام ہے نا میرے بھائی، اس کے اندر چونکہ زیادہ تر برائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو بچنے میں عافیت ہے. لیکن جو کر رہا ہے ہم اس کے اوپر حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ اس میں اچھے چینلز بھی آ رہے ہیں، پھر حالات حاضرہ تو ہماری بیسک نیڈ بھی ہے اس وقت، تو وہ ضرورت بھی ہے. میرا خیال ہے اس کا وبال اسی پہ ہوگا جو اس کو مس یوز کر رہا ہے. دینے والے پہ وبال اس لیول کا نہیں ہوگا. بہتر ہے کہ وہ یعنی اس کام سے ہٹ جائے، زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو سوال ختم ہو گئے شاہ جی؟ باقی سوال آپ دیکھ لیں. نہیں شاہ جی بہت سارے سوال تھے. نہیں میرے حالات کافی سارے رہ گئے آپ کے سوال. اب خیر اثر کا وقفہ بھی ہو رہا ہے، اس میں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو پرچیاں ہیں نا وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کور کرتے ہیں. اذان جو ہے وہ شروع ہوگی، اذان کا جواب دیں اثر کی نماز کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں لے کے چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. ہاں جی، نماز اثر کے وقفے کے بعد شاہ جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں، جو باقی سوالات رہ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشچن ہے جی کہ مجلس نمبر 15 میں آپ نے غلطی سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی شہر کشہریہ بتایا ہے، حالانکہ وہ تو نیشا پور کے تھے. اس کی وضاحت فرما دیں. ہاں جی دیکھیں جی، ہمارے اوپر تو بڑے لوگوں نے دوربینیں فٹ کی ہوئی ہیں اور چیزیں اس طریقے سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. ضرور کریں، ہمیں کوئی آر نہیں ہے. کئی جگہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے بعض کا گفتگو کرتے ہوئے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کئی بار انسان گفتگو کرتے ہوئے اپنے زوم میں تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک لفظ ایسے بولا ہے، وہ ویسے نہیں اس نے بولا ہوتا. میں بسا اوقات اپنی ویڈیوز جب بعد میں دیکھتا ہوں نا، میں حیران ہوتا ہوں یار میں نے یہ کیا بول دیا ہے، یہ تو نہیں بولنا تھا، یہ ایسے بولنا تھا. یہ میرے ساتھ کئی دفعہ یعنی پرسنلی ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے صحیح مسلم کی حدیث وہ خوارج والے کانٹیکسٹ میں بیان کی نا، تو اس میں اتنا بڑا بلنڈر مجھ سے ہو گیا کہ میں نے کہا کہ وہ ذوالخویسرہ تمیمی نے جب کہا نا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر، نعوذ باللہ من ذالک. بخاری میں بھی آئی حدیث، مسلم والا طریق جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. تو میں نے کہا اس وقت سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جی یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا سر کاٹ دوں. اعلیٰ حضرت ابو بکر نے تلوار نکال لی تھی. ان کی تو مزاج ہی یہ نہیں تھا. وہ اصل میں حضرت عمر تھے، اور میں پورے اعتماد سے جب بول رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ میں نے حضرت عمر بولا ہے. جب میں نے ویڈیو ریکارڈنگ دیکھی وہ میں نے کہا یار یہ میں نے کیا کیا ہے. پچھلے دنوں میں بخاری کی ایک حدیث بیان کر رہا تھا جس میں نے کہا کہ منکرین زکوٰۃ جب حضرت عمر کے خلاف کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ حضرت بکر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اب یہ تو پتہ ہے ہمیں، ایک ہونا ایک چیز بندہ بار بار رپیٹ کرے غلطی، وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ معاملہ ہو گیا. کئی دفعہ جو ہے نا اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور انسان کو اس پہ کنٹرول نہیں رہتا. اس کو محدثین کی ٹرم میں کہتے ہیں وہم لگنا. کیا کہتے ہیں؟ وہم. ایک جیسے پچھلی بار تو سمجھایا سی نا، اصول الدین اور فروع الدین،
آج ایک اور ٹرم سمجھ لو فقہ اور حدیث دی، وہم. ایک ہے پنجابی ہے نا وہم، یہ ٹھیک ہی ہے، اس عربی میں وہم کہتے ہیں. وہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی معاملے میں نا یعنی تذبذب کا شکار ہو جائے کہ یہ بات تھی یا یہ وہم جو ہے یہ محدثین کو بھی لگا ہے. امام بخاری، امام مسلم کو بھی اس وقت جو ہمارے پاس ریٹن کتابیں ہیں ان میں بھی وہم لگے ہوئے ہیں. بعد میں لوگوں نے ہائی لائٹ کر دیا نہیں انہوں نے جو فلاں کا نام فلاں لکھا ہے نا وہ اس نے ان کا نام تو ٹھیک لکھا ہے لیکن انہوں نے باپ کا نام غلط لکھ دیا، اس کا باپ یہ تھا، یعنی وہ بن فلاں تھا. اس پہ غلام سو سعیدی صاحب کی ایک کتاب ہے تذکرۃ المحدثین، اس میں انہوں نے تمام اماموں کے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ حدیث کی کتابوں سے ان کے وہم دکھائے ہیں اور پھر ان کو کمپیئر کیا ہے کہ بخاری کو یہاں پہ وہم لگا، مسلم کے الفاظ بالکل ٹھیک ہے، ان کو وہم نہیں لگا. آپس میں کمپیئر کرایا، یہ نہیں انہوں نے گھر بیٹھ کے کیا کہ میرے خیال میں وہم لگا ہے نا. ان لوگوں کو اگر وہم لگ سکتا ہے جو لکھ کے دے رہے ہیں تو زبانی تو وہم لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں تو آپ بول رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں. انہوں نے تو بیٹھ کے پوری انٹینشن سے چیزیں لکھی، پروف ریڈنگ کی. میرے آپ پمفلٹ دیکھیں نا ماشاءاللہ، کہیں آپ زبر زیر کی بھی غلطی دیکھیں تو میں بتائیے گا کیونکہ 50 بندوں سے ہم نے پڑھائے ہوتے ہیں، اس میں وہم لگنے کے کم چانسز ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی نمبر آگے پیچھے ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، یہ وہم محدثین کو لگ جاتا ہے. مارچ 2010 کی بات ہے، شیخ زبیر صاحب کراچی آئے، پنڈی آئے، تو پنڈی میں وہ حافظ ندیم ظہیر صاحب کی مسجد میں نا انہوں نے جمعہ پڑھانا تھا. مجھے شیخ صاحب نے فون کیا میں پنڈی آ رہا ہوں تو تم بھی ادھر آ جاؤ. میں آفس سے شارٹ لیو لے کے پہنچ گیا، جمعے کی نماز پڑھی. جمعے کے بعد ایک جگہ کھانا تھا ہمارا، کھانا کھایا، کافی گپ شپ ہوتی رہی، 15-20 بندے تھے. کئی دن گزر گئے نا تو شیخ زبیر صاحب نے مجھے فون کیا، مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ جو آپ نے وہ فلانے مولانا صاحب کا جو واقعہ سنایا تھا مجھے اس دن جب ہم کھانے پہ تھے، تو وہ یہ والے مولانا صاحب تھے یا یہ تھے؟ میں نے کہا شیخ صاحب میں نے تو آپ کو کوئی نہیں سنایا. کہتے ہیں نہیں آپ نے علی بھائی سنایا تھا. وہ میں نے کہا شیخ صاحب میں تو نام ہی آپ سے پہلی دفعہ سن رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتہ ان لوگوں کا. میں نے کہا ہاں وہ ایک بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا فلاں، اس نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی. اچھا پھر انہوں نے اس کو فون کیا تو پھر مجھے انہوں نے فون کر کے کہتے ہیں او علی بھائی مجھے وہم لگا. مجھے اب پتہ لگا کہ محدثین کو وہم کیسے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے 100% یقین تھا کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کی، حالانکہ آپ نے نہیں کسی اور نے کی تھی. یہ وہم کسی کو بھی لگ جاتا ہے. ایون جو میرے ساتھ 100 سوالات ہیں شیخ زبیر صاحب کے، اس میں ان کو بہت بڑے لیول کا ایک وہم لگا. انہوں نے میری گفتگو کے دوران کہہ دیا کہ یزید بن ابی سفیان جو صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ علی بھائی یہ یزید بن ابی سفیان جو ہے نا انہی کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی پھر منظر عام پہ اوپر آ گئے تھے، اصل بندہ یہ تھا. اس پہ انہوں نے کہا یہی وہ بندہ ہے جو حضرت عثمان کے دور میں قسطنطینیہ پہ انہوں نے پہلا حملہ کیا تھا. حالانکہ حضرت یزید بن ابی سفیان حضرت عمر کے دور میں ہی فوت ہو گئے تھے طاعون کے مرض میں، تو حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے کہاں سے کرنا تھا. اب یہ ابھی تک ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے، 100 questions آف انجینئر محمد علی مرزا وچ شیخ زبیر سے. آپ گوگل پہ بھی جا کے ویکیپیڈیا میں لکھیں یزید بن ابی سفیان کا فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ ان کو وہم لگ گیا. بعض اوقات ناموں میں وہم لگ جاتا ہے، اس طرح کے وہم لگ جایا کرتے ہیں. اس کو کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں اب یہ کلپ کاٹوں اور میں کہوں کہ دیکھو اہل حدیث کا سب سے بڑا محدث اور کس قسم کی بات کر رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا. کوئی نہیں کر سکتا. یعنی ہم تو امام بخاری، امام مسلم کے بھی اس طرح کے وہم کتابوں سے نکال کے نا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کی زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی تو نہ کریں اس طریقے سے. وہم کسی کو بھی لگ سکتا ہے. ایک دفعہ میں نے حدیث بیان کی بخاری اور مسلم سے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جب مصر گئے تو انہوں نے ٹوائلٹس دیکھے قبلہ رخ بنے تھے. انہوں نے کہا میں تمہارے ٹوائلٹس کا کیا کروں کہ ہم تو پھر اس پہ ٹیڑھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں کہ دل ہی دل میں کہ قبلہ رخ بیٹھنا پڑ رہا ہے. یہ 2-3 دفعہ میں نے حدیث بیان کی اور حالانکہ یہ حدیث میں نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی تھی. مجھے ایک بھائی نے انڈیا سے ای میل کی، انہوں نے کہا یہ تو سعد ابن ابی وقاص نہیں، یہ تو ابو ایوب انصاری ہیں. اور میں نے کہا یار تو میں نے تو ابو ایوب انصاری ہی بیان کیا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں جی سعد ابن ابی وقاص بیان کیا ہے. اب میرے دماغ میں کیوں سعد ابن ابی وقاص بیٹھ گئے کہ کیونکہ وہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے 56 ہجری میں وہ بھی فوت ہوئے ہیں. یعنی حضرت معاویہ کے دور حکومت کی یہ بات تھی. ابو ایوب انصاری یا اس وقت زندہ تھے یا
سعد ابن ابی وقاص، تو وہ نام مکس ہو گئے. اس طریقے سے میں نے المستدل الحاکم کی حدیث کئی لیکچر میں بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا. اچھا وہ میں نے کئی دفعہ بیان کی. ایک دن میں پچھلے دنوں لیکچر تیار کر رہا، جب وہ میں نے دعوت اسلامی کے اوپر لیکچر تیار کیا تو اس میں نے جب پڑھا تو میں نے پھر اس میں اپنا رجوع بھی بتا دیا کہ میں یہ غلطی سے بیان کرتا ہوں. وہ عبد الرحمن بن عوف تھے. لیکن سر اس طرح ناموں کے چینج ہونے سے اینڈ رزلٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں بھی امام مسلم کا جو میں نے بیان کیا ہے، میرا ڈاکٹرائن یہ تھا کہ امام مسلم فارس کے ہیں، اور میں نے کہہ دیا جی کشیریہ شہر، کشیریہ ان کے قبیلے کا نام ہے، نیشا پور کے ہی رہنے والے تھے. امام حاکم نیشا پوری ہیں، یہ ہیں. اور نیشا پور میں تو بڑے بڑے صوفیاء کے بھی امام گزرے ہیں، ابو القاسم قشیری وہ بھی وہاں سے گزرے ہیں. ویسے بیسیکلی بنو قریش کا ہی ایک سب قبیلہ یہ قشیریہ. اب وہ قشیریہ میری منہ سے نکل گیا، لیکن میری ڈاکٹرائن کیا تھی؟ میں یہ بتانا چاہتا تھا امام مسلم ایران کے بنے رہے تھے. اور سر لگتے مشکاری ہے نا، وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ آپ چاہے چارپائی والی اس کی سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں یا پاؤں والی سائڈ پہ، آپ کمر تو درمیان میں رہتی ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ امام مسلم پھر بھی ایران کے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اس طرح کا سلپ آف ٹنگ بعض اوقات ہو جاتا ہے. اس کو اگر غلطیاں کہیں گے نا تو میں چونکہ اتنے یعنی گرے ہوئے اخلاق کا مالک نہیں ہوں کہ میں علماء دین کی غلطیاں نکالوں، ورنہ میں بڑے بڑے علماء یعنی امام ابن تیمیہ جیسے علماء کی وہ غلطیاں نکالوں ان کی کتابوں میں کہ انہوں نے ریفرنسز تک غلط کوٹ کیے. میں ایک حدیث مسلم شریف میں آئی نہیں ہے، انہوں نے لکھتا ہے صحیح مسلم میں ہے، تو یہ تو بہت بڑا وام لگ گیا نا. اس طرح کا وام یہ مشکات میں موجود ہے. سر مشکات میں آپ درود شریف کا چیپٹر نکالیں، 926 نمبر حدیث ہے مشکات میں. ٹھیک ہے، اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. اچھا امام ولی الدین تبریزی نے لکھی ہے، اس کو لکھا ہے رواء النسائی. اعلیٰ یہ نسائی میں حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے. اب شیخ زبیر صاحب نے جب تحقیم کی ہے نا تو انہوں نے لکھا ہے لم اجد، میں نے اس کو لم اجد ہوں، میں نے اسے پایا ہی نہیں ہے نسائی کے اندر، یہ ابو داؤد میں ہے. تو سر وہ امام نسائی کے پاس مکتبہ شاملہ نہیں تھا نا. ہمارے پرانے محدثین جو غلطیاں کر جاتے تھے آج وہ فوراً پکڑی جاتی ہیں، کیونکہ وہ مکتبہ تو شاملہ میں آپ ڈالتے ہیں وہ سارے ریفرنسز کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مکتبہ تو شاملہ کمپیوٹر تو نہیں جھوٹ مارتا، وہ دیکھتے صحیح ٹائپنگ پوری ذمہ داری سے ہوئی ہوئی ہے نا. اس قسم کے وہم لوگوں کو لاحق ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان وہم کو وہم لیں. لہٰذا جنہوں نے باتیں کرنی ہیں فوراً باہر تشریف لے جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے. تو یہ جو وہم لگتا ہے نا ان لوگوں کی وجہ سے لگتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، جو یہ بات پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے مجھے وہم لگ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کو وہم لگا ہے، یعنی دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، بخاری میں حدیث ہے، اور میں تمہاری لڑائی کی وجہ سے اللہ نے مجھے شب قدر ہی بلا دی ہے. یہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بخاری مسلم میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوا کریں جو قرآن کا زیادہ علم رکھتے ہیں. مجھے قرات کرتے ہیں وہم لاحق ہو جاتا ہے، انسانوں کو بھی لاحق ہو جاتا ہے. وہ پیچھے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہم لاحق ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ توجہ بڑھ جاتی ہے. چیزیں بیان کرنے میں بندہ جو ہے نا وہ کئی ایک چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں پیرلل میں. کتاب لکھتے ہوئے چیز نہیں ہوتی. کتاب تو لکھتا ہے بندہ، بعد میں پڑھتا ہے، پمفلٹ لکھتا ہے بعد میں پڑھتا ہے، اس میں وہم لاحق ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں. اس طرح کے وہم بڑے بڑے محدثین کو لاحق ہوئے ہیں. اور یعنی میرے ساتھ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ میں نے ایک حدیث بیان کی سنن نسائی کی. میں نے کہا جی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو اپنا مؤذن نہ بناؤ جو اذان کی اجرت لے. حالانکہ یہ حدیث سنن نسائی میں مجھ سے مسلم نکل گیا. کیوں نکلا؟ وہ اصل میں یہ امام حاکم نے بھی لی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ مسلم کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. وہ میرے دماغ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پہ صحیح ہے، تو میرے منہ سے سنن نسائی کی بجائے صحیح مسلم کا ریفرنس نکل گیا. وہ چیزیں مکس ہی ہوتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے آج تک جتنی باتیں بیان کی ہیں ہمارے نیریٹو اور ڈاکٹرائن کو کہیں فرق نہیں پڑے گا. یہ ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے جو چور بازاری کرتے ہیں اپنے فرقوں کی حفاظت میں 2 نمبر چیزیں گھاڑ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا بعض کا بخاری کی حدیث مسلم کے ریفرنس سے بیان ہو جاتی ہے، کبھی مسلم کی بخاری سے. یہ بہت کم ہوتا ہے ویسے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہو ہی نہ اور میں نے بیان کر دی ہے وہ حدیث صحیح نہیں تھی اور میں نے اس کو زبردستی. میں آپ کو بتاؤں میں نے پیر مریدی کی شرعی حیثیت میں ایک حدیث بیان کی ہے. جو عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
یعنی اطاعت امیر کرو. صحیح مسلم میں 4776 ہے. تو ایک شخص آگے کہتا ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم حرام خوری کریں ان لوگوں کو ناحق قتل کریں. تو وہ سر جھکا کے کہتے ہیں بھئی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر, جہاں وہ غلط کام کہے اس کی اطاعت مت کرو, نافرمانی کرو. اب یہ حدیث میں نے 3-4 لیکچرز میں بیان کیا اور مجھ سے نکلا عمر بن عاص, حالانکہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص تھے, اور میں اس میں بیان بھی کر رہا ہوں کہ تیرے چچا کا لڑکا عمر بن عاص جو ہے وہ تو خود چچا لگتے ہیں حضرت معاویہ کے رشتے میں, چچا کا لڑکا بھی بول رہا ہوں, اور یہاں پہ مجھے عبداللہ بن عمر مجھ سے نکل رہا ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ والے معاملات ہو جایا کرتے ہیں. اس طرح کے وہم گفتگو کے دوران بعض اوقات لاحق ہو جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہی شی بن جائے اور شی ہی بن جائے, اس طرح کا بھی معاملہ نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو, اس طرح کی نیٹی گٹیز کو پکڑنا, یہ میرا خیال ہے جو پکڑتے ہیں نا بیسیکلی ان کی جہالت کا ثبوت ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بزرگوں کی پکڑنا شروع کر دیں. اور میں تو سب سے بڑھ کے بات کروں گا کہ یہ جو بھول چوک والا معاملہ ہے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو جایا کرتا تھا. آپ سجدہ صاحب کا چیپٹر پڑھ کے دیکھیں, مشکات میں بخاری مسلم کے حوالے سے کئی حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھول گئے, تشہد نہیں کیا, کسی حدیث میں آتا ہے 1 رکعت کم پڑھا دی. بعد میں صحابہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. کسی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ اپنی گستاخی خود کیوں کر رہے ہیں, آپ تو پیغمبر ہیں, آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. آج کے لوگ تو یہ کہہ دینا, یہ میں آپ کو بتاؤں نا, وہ جو ٹی وی پر نجی ٹی وی پر ہوا نا پروگرام, ہاں مجھے پتا ہے, علامہ صاحب کہتے ہیں وہ بھولے نہیں تھے, ان کو بلا دیا گیا تھا. ہاں تو یہ جو انہوں نے طوطا کہانی بیان کی ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اپنا لقمہ ڈالا ہے نا. آپ کیا فرما رہے ہیں, آپ کے الفاظ یہ ہیں, اس کے اوپر ڈکا لگایا آپ نے. آپ فرمایا دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح, جس طرح تم بھولتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں. اس کے بعد اب کون سی گنجائش رہ گئی ہے کہ بلا دیا جاتا ہوں؟ وہ بلا دیا جاتا ہوں صرف قرآن کے بارے میں, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے, آپ کبھی نہیں بھولیں گے جب اللہ چاہے گا. وہ ناسخ و منسوخ آیات کا معاملہ ہے. باقی عام معاملات میں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے, فوراً مسجد سے باہر نکل گئے, غسل کیا, واپس آئے, آپ کے مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا, مجھے یاد نہیں رہا, تو میں غسل کر کے آیا ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں مسجد تک, کیا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کریں گے؟ نہیں, ایک بشری تقاضے کے تحت ہوا. حالانکہ شاید آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ ہوا. میرے تو ابھی 41 سال کی عمر میں میرے ساتھ تو آج تک یہ معاملہ نہیں ہوا کبھی, ٹھیک ہے, رات کو ہی فکر پڑ جاتی نہ آنے کی, لیکن بسا اوقات ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. اچھا اب کیا وہ یہ حدیث آتی ہے, وہ اہل حدیث اپنا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا, آپ سے تم ننگے سر تھے. اس میں نہیں لکھا ہوا ننگے سر, تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا بال دیکھے, او بھائی یہ زلفیں یہاں تک تھیں, آپ وسلم کی پگڑی بھی پہنی ہو نا گیلے, تو یہاں سے پانی ٹپکنا ہوتا ہے نا, ایسے ایسے تو ٹپک ٹپک کے نہیں گر رہا تھا نا. مطلب اپنی مطلب کے مطلب نکالنا شروع کر دیتے. اس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور یا اثر کی نماز, ابن سیرین کہتے ہیں مجھے یاد نہیں, ابو ہریرہ نے مجھے بتایا تھا, میں بھول گیا ہوں, بال ان دونوں میں سے کوئی نماز تھی. یہ بھی مشکات میں سجدہ صاحب والے چیپٹر میں مل جائے گا. آپ پڑھا کے نکلے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی زور کی. باہر نکلے تو حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے, لیکن صحابہ کہتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام سے پوچھے. آپس میں سارے چیما گوئیاں کر رہے ہیں, تو ایک کوئی سیدھا سادہ بندے بھی ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, سیدھی طبیعت کے لوگ بھی. تو ایک صحابی تھے, ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا, 2 ہاتھوں والا, کیونکہ ان کے ہاتھ بڑے بڑے سائز کے تھے, تو ان کا نام تھا ذوالیدین. نبی علیہ السلام مبارک جوتیاں پہن کے باہر نکل رہے ہیں, وہ راستے میں کھڑے ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ یہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ اچھا آپ کا پہلا جواب کیا تھا؟ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ تو بابوں کو کہہ رہے ہیں نا علم غیب ہے, جس کو علم غیب ہو وہ یہ جواب دے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. اچھا پھر آپ تھوڑا سا آگے گئے تو آپ نے باقی صاحب سے کہا یہ صحیح کہہ رہے کیا؟ ساروں کا یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو علم غیب تھا, آپ نے تو ابھی پیچھے سٹیٹمنٹ دی ہے نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. تو اب اس حدیث کو چھوڑیں بخاری مسلم کی جو ابن مسعود سے ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی کئی بار بھول جاتا ہوں, پورے اعتماد سے کہتا ہوں میں نے یہ بات نہیں کی ہوگی,
لیکن بسا اوقات ہو جاتی ہے. آپ واپس آئے, 2 رکعتیں اور پڑھائیں, سجدہ صاحب کیا اور نماز کو مکمل کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہو جایا کرتا تھا. جن سے زیادہ کسی کو اللہ کا قرب نہیں ہے, جو ہر وقت اللہ کی یاد میں ہے, ایسے معاملات اس لیے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ہم صرف سمجھانے کو کہتے ہیں کہ غلطیوں سے پاک صرف انبیاء ہیں. ٹھیک ہے, یہ عرف عام میں بات ہو رہی ہوتی ہے. حقیقی معنوں میں غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. انبیاء سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں, قرآن پاک میں کئی لغزشیں آئی ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, نوح علیہ السلام کی, ہمارے نبی علیہ السلام کی 4 جگہ. میں نے عصمت انبیاء پہ پورا لیکچر دیا, مسئلہ 88A اور B میں نے بتایا کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ وہ نہیں جو آپ نے بنایا ہوا ہے. ادروائز لوگ جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں بڑی گستاخی والی حدیث ہے. مجھے ایک بریلوی بھائی ملے, مجھے کہتے ہیں یہ بڑی گستاخانہ حدیث ہے. میں نے کہا کون سی؟ کہتا ہے یہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. فاطمہ چوری کر سکتی ہے؟ میرے بھائی جب علماء نے اس قسم کی پبلک پروڈیوس کی ہوئی ہے نا تو صحیح تھوڑے گاٹے فٹ ہوتے ہیں. آپ اس کو لاکھ سمجھائیں کہ یار نبی علیہ السلام نے کب کہا کہ فاطمہ نے چوری کی ہے؟ آپ فرمایا اگر یہ چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کٹواتا. وہ کہتے نہیں یہ تو فاطمہ چور ثابت ہوتی ہے اس سے. بھائی الٹا گیئر چلا ہوا ہے نا لوگوں کا. اب ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جن کے الٹے گیئر ہیں ان کی وجہ سے ہم دین کو الٹا کر کے بیان کریں. نہ, اسی بالکل سیدھا بیان کریں گے. بالکل جیڑی پٹھی شاید تسی بیان کرو گے نا, جیڑی سمجھو گے اسی انہوں اسی طریقے نال بیان کریں گے. میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے, ام حبیبہ کے والد فوت ہو گئے, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ. 3 دن گزرے, انہوں نے بلا کے اپنے جسم پہ خوشبو ملی. عورتوں نے کہا تہاڈا پیو مریا تسی یہ کہ؟ انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے ملی ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے کسی بھی میت پہ سوگ جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ, سوائے خاوند کے کہ وہ عورت 4 مہینے 10 دن کرے گی اور وہ بھی عدت ختم ہو جائے گی اگر وضع حمل ہو جائے. تو میرا باپ مرا تھا, 3 دن پورے ہوئے ہیں, میں نے اعلانیہ یہ کام کیا. اللہ یہ کرنے کی ضرورت تھی؟ اس لیے تھی کہ تاکہ لوگوں کو یہ دماغ سے کیڑا نکالا جائے. یہ لوگ کہتے ہیں علی جان بوجھ کے ایسیاں گلاں کرتا ہے. اے بھائی جان بوجھ کے کرنا ساڈی ماں دی سنت ہے تاکہ تہاڈے پٹھے کیتے صحیح کریے. اس زمانے میں میری ماں کو یہ کام کرنا پڑا ہے تاکہ تہاڈے اس زمانے دے لوگوں نو سیدھا کرنا پڑے. تسی تے ہے ہی 1400 سال بعد ہو, تہاڈی تے ہر شے پٹھی ہو چکی ہے. دیکھو نا تہاڈی تے ہر شے پٹھی ہے. اور جس زمانہ اتنا مبارک دور سی اس زمانے میں ان کو لوگوں کے یہ نظریات صحیح کرنے کے لیے کرنا پڑا, تو ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے. باقی لوگوں کی مرضی کا دین ہم نہیں پیش کر سکتے. وہ ماشاءاللہ پہلے ہی کئی میٹھے میٹھی جھوٹی میٹھی باتیں کھٹی میٹھی بیان کر کے دین پیش کر رہے ہیں. ہم وہ دین پیش کرنا چاہتے ہیں جو واقعی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ دین آج پیغمبر بھی آ کے پیش کرے نا, جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا, تو ان کی وجہ سے ہم بیان کرنا چھوڑ نہیں سکتے. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے سچائی بیان کریں جو جس طریقے سے ہے, نٹی گٹیز کو نہ پکڑیں. آپ یہ بتایا کریں کہ یہ اس نے بات کی, یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں, کسی آیت. اب قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے. کچھ ٹکڑے ایک جگہ آئے ہیں, کچھ دوسری جگہ, کچھ تیسری جگہ. اب میں جب قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے کہتا ہوں جی سورۃ الاعراف میں آیا, سورہ بقرہ میں دعا آ گئی ربنا ظلمنا. اب مجھے کہ نہیں سورہ وہ اس نے غلطی کر دی ہے, وہ تو اعراف میں آئی ہے. تو دین واٹ یار, اعراف میں آئی ہے یا بقرہ میں آئی ہے؟ میرے ریفرنس غلط بتانے سے کیا دین غلط پہنچ گیا آپ کو؟ زیادہ زیادہ سلپ آف ٹنگ ہی ہو گیا نا. تو میں نے وہ آپ کو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے مثالیں دی ہیں, محدثین کی بات بتا رہا ہوں کہ کیا کیا معاملات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ کسی بندے کی غلطی ہے, اگر اس حوالے سے غلطی کہ وہ بدنیتی پہ مبنی ہو. اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کوئی دین کی خدمت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ چونکہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, پھر ہم آپ کو جواب دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صرف یہ ہمارے ساتھ ایشو نہیں, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا. میں نے بخاری مسلم سے حدیث بیان کی کہ قبر میں نے اس میں حالانکہ بتایا کہ 4 کی گنتی نہیں لیکن 4 سوال ہوں گے. ایک مولوی نے کلیٹ چڑھایا, نہیں وہ تو بخاری مسلم میں تو صرف تیسرے اور چوتھے سوال کا ذکر ہے, پہلے 2 کا ہی نہیں ہے. اچھا تو پہلے 2 کوئی نہیں ہے, وہ جامعہ ترمذی میں 3 سوال موجود ہیں. بخاری مسلم کو میں نے اس لیے ایمفسائز کیا تھا کہ اس میں جو چوتھا سوال ہے کہ تو نے خود دین پڑھ کے علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی, تو میں نے ایک جنرل بات کر دی. اب یہ اس طریقے سے نٹی گٹیز نکالنے شروع کر دینا, میں تو کہتا ہوں ہماری تو گفتگو پھر بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہے. ہم پرانی کتابوں کو اٹھائیں نا, ہر دوسرے صفحے کے اوپر اس طرح کی غلطی نکال سکتے ہیں. ایون شیخ البانی سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے.
میں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں ان کے کئی ریفرنسز غلط دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, مسلم شریف کے حوالے سے لکھ دیا ایک جگہ, جب وہ چیک کیا وہ مسلم شریف میں نہیں تھی, وہ ابو داؤد میں حدیث تھی. لیکن کیا میں اس کے اوپر کلپ بنانا شروع کر دوں کہ جی دیکھو جی حدیثوں کا سب سے بڑا محدث جس کو یہ اس دور کا بخاری کہتے ہیں, وہ دیکھو کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں یہ کام کبھی بھی نہیں کرتا انشاءاللہ, نہ پہلے کبھی کیا ہے نہ بعد میں کروں گا. میں نے ہمیشہ وہ غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں جس کی وجہ سے امت کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کو بد عقیدہ بنایا جا رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس لیول کی نٹی گٹیز تو میں نے کبھی ہائی لائٹ ہی نہیں کی, ورنہ اللہ کے فضل سے ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ریکارڈ کرا سکتا ہوں, جس طرح کہ میرے بارے میں کراتے ہیں نا, اے روزانہ پائی 3 گھنٹے کی ویڈیو میں ریکارڈ کرا سکنا, لیکن وہ دین کی خدمت ہی ہوگی. میں نے ہمیشہ دین کی خدمت ان معاملات میں کی ہے جو اصول کے مسئلے ہوں, فروع میں بھی جو بنیادی مسئلے ہوں, میں وہ بیان کرتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور اس معاملے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے اس چیز کو بیان کرنے میں کہ ہمارا مقدمہ الحمدللہ مضبوط ہوتا ہے. اس قسم کی نٹی گٹیز جو ہے نا وہ نہ نکالا کریں, ادروائز جو ہے نا وہ پھر آپ مطلب پھر ہاتھ جوڑو گے یار اے انجینئر صاحب بس کرو, بہت ہوگی ساڑھے نال, انج نہ کرو. یہ اس طرح کے کئی معاملات ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے محفل بدی جتنی باتیں مجھے یاد تھی میں نے آپ سے کھل ڈل کے کر لی ہیں. میرا خیال ہے کافی تسلی ہوگی جے تسی اس چکر جو نا کہ میں کلپ ریکارڈ کراواں نا, میں تانوں مشہور نہیں کرنا کسی نو بھی نا, اور نہ میں کوئی معصومیت کلیم کی ہوئی ہے کہ میں جواب ریکارڈ کرانے شروع کر دوں, ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں سلپ آف ٹنگ ہوا ہے تو کوئی بات نہیں میرے بھائی, بخاری مسلم سے بھی ہو گیا, لوگوں نے بعد میں ہائی لائٹ کر دیا, چیزیں واضح ہو گئی. اب اس کو لکیر پیٹنے کی ضرورت نہیں, لیکن عقیدوں کے جہاں مسئلے ہوں گے, گستاخانہ عبارتوں کے ہوں گے, وہ تو ہم لکیر پیٹیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا.